بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. گفتگو کا سلسلہ آج کی تقریر میں پانچویں امام کی سیرت کے بارے میں، لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ بظاہر آپ کو امام کی سیرت سے زیادہ اس زمانے کے سیاسی حالات سے محسوس ہوگی، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے ائمہ کی سیرت کو اس وقت تک صحیح طور سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ان حالات کا، ان واقعات کا مشاہدہ نہ کیا جائے جن حالات کے تحت ائمہ نے زندگی گزاری. اس لیے کہ ہمارے تمام ائمہ کی زندگیاں ایک مربوط سلسلے سے چل رہی، اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خاص منصوبہ بندی کے ساتھ ہر امام کو خدا نے ایک خاص وقت کے اوپر ایک خاص مقصد کے تحت نازل کیا. اس اعتبار سے کہ سازشوں کا وہ سلسلہ کہ جو پیغمبر اسلام کی بعثت کے فوراً بعد شروع ہو گیا، منافقین عرب، منافقین مکہ پیغمبر کے زمانے میں تو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے اپنے آپ کو بالکل مجبور پا کر ظاہری طور پر اپنے اسلام کا اعلان کر چکے، لیکن موقع کے منتظر تھے اور پہلے ہی سے مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوں تو اس کے بعد ہم پیغمبر کو تو ختم نہ کر سکے، پیغمبر کے مقصد کا خاتمہ کر دیں. اور اسی لیے بعض روایات میں تو یہاں تک کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر مسلسل اسی کوشش میں لگے ہیں کہ اپنے بعد اسلام کی اور اپنے مقصد کی حفاظت کے لیے اہل بیت کے سلسلے کو قائم کر جائیں، تو انہوں نے پیغمبر کے اوپر بھی وہی حربہ آزمایا جو پیغمبر کے بعد باقی ائمہ کے اوپر حربہ آزمایا گیا. اور صحیح بخاری کی وہ روایت جو اس سے پہلے پیغمبر کی سیرت کے ضمن میں آ چکی کہ پیغمبر اسلام کو بھی زہر دے کے شہید کر دیا گیا. پیغمبر کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد منافقین اپنی سازشوں کا آغاز کرتے ہیں، اور مسلسل 50 سال تک سازشوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا. آج کے دور میں بیٹھ کر واقعات ہماری آنکھوں سے اوجھل، ہمیں بعض اوقات یقین کرنے میں بھی پریشانی ہو جاتی، لیکن اس وقت اور اس دور کے عربوں کی نوعیت، ان کا مزاج کچھ اس قسم کا تھا کہ جیسا آج بھی ہمارے کچھ قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ اگر پردادا کے خلاف کسی نے کچھ کیا ہوگا تو 5-5 اور 6 پشتے جا کر اس کا انتقام لینے کی فکر کیا کرتے. اور یہاں تو بات صرف اتنی تھی کہ انہی عربوں کے جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، باپ بھی، بیٹے بھی، بھائی بھی، قریبی رشتے دار مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے امیر المومنین کے ہاتھوں قتل کیے گئے. اس لیے وہ موقع کے منتظر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے ہم خاندان اہل بیت اپنے گھر والوں کا انتقام لیں. اور پھر کچھ لوگ کہ جو اسلام لائے ہی اس لیے تھے تاکہ موقع ملتے ہی اسلام کا خاتمہ کیا جائے. پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان تمام لوگوں نے انتہائی زیرکی اور چالاکی، عیاری اور مکاری کے ساتھ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اہل بیت کے نام کو رفتہ رفتہ اسلام سے ختم کرنا شروع کر دیا. یہ وہی ہماری گزشتہ گفتگو ہے، لیکن ربط کو ملانے کے لیے تھوڑا سا اعادہ ضروری ہے. اہل بیت کے نام کو اسلام سے ختم کرنا شروع کر دیا،
لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہم اہل بیت کے نام کو اس وقت تک نہیں مٹا سکتے جب تک کہ اہل بیت کا جو اصل مقام، جب تک کہ اہل بیت کا جو اصل کام، جب تک کہ اہل بیت کی جو اصل اہمیت یعنی پیغمبر کے پیغام کو لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنا اور علوم اسلام کو پھیلانا، جب تک کہ ہم ان علوم کے سلسلے کو اہل بیت سے موڑ کر دوسروں کی طرف نہ کر دیں، اس وقت تک اہل بیت کا نام لوگوں کے ذہن سے مٹانا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ کوششیں شروع کر دی گئیں اور ابتداء اسلام ہی میں پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی اس قسم کی سازشیں کی گئیں کہ نئے نئے لوگ، یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے بالکل آخری وقت میں اسلام قبول کیا تھا، تمام زندگی یہودیوں کی حیثیت سے گزاری، ان لوگوں کو مدینے جیسے اہم شہر کا قاضی مقرر کیا گیا۔ قرآن کو جمع کیا جاتا تو بجائے اہل بیت یا خاندان بنی ہاشم کے کسی شخص کی مدد لینے سے ایک ایسے شخص کی مدد دی گئی کہ جس نے اپنی تمام زندگی یہودیت کی حیثیت میں گزاری۔ غرض یہ کہ مختلف قسم کے لوگوں کو سامنے لایا گیا اہل بیت کے نام کو مٹانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی گئی کہ علوم کو اہل بیت سے لینے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ سازش ان کی 50 سال تک چلتی رہی، اور اس عرصے امیر المومنین اور امام حسن کی پوری کوشش یہ رہی کہ کسی طریقے سے اسلام کو اتنا مضبوط اور مستحکم بنا دیا جائے کہ اس کے بعد اگر اہل بیت آگے بڑھ کر کوئی قدم کرے، اس وقت کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اہل بیت آگے بڑھ کر کوئی قدم اٹھائیں گے تو نیا نیا اسلام، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس کی خانہ جنگی، انتشار اور افراتفری کے نتیجے میں اسلام ہی کا خاتمہ ہو کے رہ جائے۔ چنانچہ امیر المومنین اور امام حسن نے جو ائمہ نے اپنی تمام زندگی صرف اسی صبر میں، اسی انتظار میں گزاری کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام کو مستحکم طور پر بٹھا دیں، تاکہ بعد میں جب اسلام اتنا مستحکم ہو جائے اور بعد میں ہمارے پاس وقت ہم اپنے مقصد کو پورا کریں۔ چنانچہ امیر المومنین اور امام حسن گوشہ نشینی میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب 50 سال کا وہ عرصہ گزر گیا کہ جب اسلام کی بنیادیں واقعاً مستحکم ہو گئی، تو پھر امام حسین اور چوتھے امام آگے بڑھے، اور امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر، اور چوتھے امام نے تمام زندگی اپنے بابا کے پیغام کو اور اپنے بابا پر گریہ کر کے بابا کے مقصد کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اہل بیت کے بھولے ہوئے نام کو دوبارہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد 5ویں، 6ویں، 7ویں اور 8ویں امام، ہمارے ان 4 ائمہ نے سازش کے دوسرے حصے کا خاتمہ کیا، یعنی لوگوں کو اہل بیت سے علوم حاصل کرنے سے روک دیا گیا۔ تیسرے اور چوتھے امام نے لوگوں کو دوبارہ یاد دلایا کہ اہل بیت رسالت کون ہے، اہل بیت سے مراد کون سی ہستیاں ہیں، اور جب لوگوں کے ذہن میں اہل بیت کا مقام دوبارہ بیٹھ گیا تو 5ویں، 6ویں، 7ویں اور 8ویں امام نے ایک مرتبہ پھر علوم کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور 5ویں امام سے 8ویں امام تک مسلسل آپ کو اہل بیت کی زندگی میں یہی ملے گا کہ وہ علم کو پھیلاتے رہے۔ اور جب علم بھی پھیل گیا تو پھر 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام نے واقعاً پہلی مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش جب دشمنوں نے کی، دشمنوں نے پہلی مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش کی کہ اہل بیت سے جتنے علم کو پھیلایا، اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اہل بیت کے علم کے پھیلنے کی وجہ سے ہماری گدی، ہمارا تخت خلافت خطرے میں پڑ گیا، تو انہوں نے 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام کو گرفتار کرا کر دارالخلافہ میں رکھا، اور ہمارے ائمہ نے اس موقع سے بھی پورا فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اہل بیت نے صحیح مومنوں کو یعنی شیعوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب دنیا کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی شیعہ سلطنتیں قائم ہونے لگی، ایسی سلطنتیں کہ جن کو شیعہ سلطنت کہنا تو مناسب نہ ہوگا، صاحبان ایمان کی سلطنتیں کہ جہاں محمد و آل محمد کے پیغام کو صحیح طور پہ نافذ کر دیا گیا۔ تو ایک پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک ایک سلسلہ آپ کو اس طرح ملے گا کہ پہلے اور دوسرے امام نے گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اسلام کو مضبوط کیا، تیسرے اور چوتھے امام نے اپنی قربانیوں کے ذریعے اہل بیت کے بھولے ہوئے نام کو یاد دلایا، 5ویں، 6ویں، 7ویں اور 8ویں امام نے علوم اہل بیت کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام نے جب علوم اہل بیت لوگوں تک پہنچ چکے، اہل بیت کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، تو اب ہمارے ان ائمہ نے سیاسی طور پر اہل بیت کے ماننے والوں کو منظم کیا، اور اس طرح سے منظم کرنا شروع کیا کہ انہوں نے خلافت بنو عباس کے اندر بہت آگے بڑھ کر
اہل بیت کے ماننے والوں نے بنو عباس کے خلافت میں بہت آگے بڑھ کر اقتدار کو حاصل کر لیا اور اس کے نتیجے میں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی ایمان والوں کی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور اسی کے نتیجے میں پھر مذہب ایمان اتنی تیزی سے پھیلنے لگا۔ تو یہ ہمارے ائمہ کی سوانح کا ایک مختصر کا جائزہ۔ تو پانچویں امام کا مشن وہاں سے شروع ہوا کہ جہاں چوتھے امام کا مشن ختم ہوا، یعنی اہل بیت کا نام لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے۔ اب کسی طریقے سے اہل بیت کا اصل مقصد یعنی علوم کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا۔ اب پانچویں اور چھٹے امام اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے ہیں اور دوسری طرف بنو امیہ کے خلفاء ہیں۔ اتفاق سے اس دور میں بنو امیہ کے جتنے خلفاء اگرچہ وہ انتہائی ظالم، اگرچہ وہ انتہائی کنجل اور انہیں کسی انسان کو قتل کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی تھی جتنی ایک مچھر کو یا مکھی کو مارنے میں دیر لگتی، لیکن اس کے باوجود ان کی زیادہ تر توجہات اپنی عیاشیوں کی طرف ہو گئی، ان کی زیادہ تر توجہات دولت کو اور خزانے کو لٹانے کی طرف ہو گئی اور وہ اپنی ہر قسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ پانچویں امام اور چھٹے امام کو اتنا موقع مل گیا کہ حکومت وقت کی توجہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے تھوڑی سی ائمہ سے ہٹ گئی اور اسی کے نتیجے میں پانچویں، چھٹے اور ساتویں امام نے اپنے اپنے دور میں علوم کو پھیلایا۔ اب ذرا ایک سرسری کا جائزہ خلافت بنو امیہ پہ ڈال لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ائمہ کے زمانے میں زندگی گزارنے والے خلفاء کی حالت کیا تھی، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہا کرتے، لیکن ان کا کردار کیا تھا، ان کے اعمال کیا تھے، اور کیا واقعاً وہ اس قابل تھے کہ علماء اسلام انہیں ذل الہی کہیں، علماء اسلام انہیں خدا کا سایہ قرار دے، علماء اسلام انہیں پیغمبر کا صحیح وارث اور صحیح جانشین قرار دے، ذہنوں میں رکھتے ہوئے کہ اسی دور کے اندر خوش آمدید لوگوں کا ایک ایسا ٹولہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو اپنے آپ کو عالم کہا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو عالم کہنے کے بعد خلیفہ وقت کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کر کے پہنچ جاتا تھا اور خلیفہ کی مرضی کے مطابق دین کو اور شریعت کو مروڑ دیا کرتا تھا۔ جیسا خلیفہ کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا اسی خیال کے مطابق دین کا فتویٰ بن کے تیار ہو جاتا۔ یہ اس زمانے کے کچھ ایسے لوگوں کی حالت تھی کہ جو عالم نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو عالم کہلوا رہے تھے۔ تو پانچویں امام کا جب زمانہ گزرا تو ایک طرف بنو امیہ کے عیاش خلیفہ، دوسری طرف ان مختصر سے لوگوں کا گروہ کا جو اپنے آپ کو علماء کہا کرتا تھا، اور تیسری طرف امام کے نگاہ میں امام کے ماننے والے مومنین کی وہ چھوٹی سی جماعت جو کربلا کے واقعے کے بعد بظاہر منتشر اور پریشان ہو گئی۔ اس دور میں پانچویں امام اور ان کے فوراً بعد چھٹے امام کی شخصیت آگے بڑھتی اور اس دور کو تاریخ کی کتابوں میں دور صادقین کے نام سے یاد کیا جاتا۔ پانچویں اور چھٹے امام کا دور ملا اس لیے کہ پانچویں اور چھٹے امام نے تقریباً ایک ہی قسم کے حالات میں زندگی گزاری۔ تو ایک طرف پانچویں امام کو خلیفہ کی عیاشی اور خلیفہ کی تخت خلافت اور نیابت رسول کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد جس قسم کے وہ کام کر رہے تھے اور عام لوگ جو جوق در جوق گروہ در گروہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے، وہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد جب خلیفہ وقت کو دیکھتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو رسول کا نائب قرار دیتا ہے اور اس کے اعمال اس قسم کے ہیں کہ اسے سوائے پیٹ بھرنے، اسے سوائے بہتر لباس پہننے، اسے سوائے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے اور کوئی کام نہیں، تو لوگوں کے ذہن میں پیغمبر اسلام کے بارے میں جو ایک تصور پیدا ہو رہا تھا وہ تصور بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ اور اس مقام پر تو نہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہماری تاریخ کی تقاریر سن چکے ہیں وہ اس چیز سے واقف کہ ایک سازش کے تحت خلیفۃ المسلمین جب کوئی گناہ کا کام کرتا تو فوراً اسی گناہ کے کام کے سلسلے میں کوئی روایت بنا لی جاتی اور روایت بنانے کے بعد پیغمبر اسلام سے منسوخ کر دی جاتی تھی کہ پیغمبر نے بھی تو یہی کام انجام دیا تاکہ خلیفہ وقت کے کسی گناہ کے کام پر کسی کو اعتراف کا موقع نہ رہے، خلیفہ وقت کے کسی گناہ کے کام پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ رہے، اور احادیث کی کتاب میں ایک ترتیب کے ساتھ اس قسم کے واقعات آ گئے۔
ہماری گفتگو امام کے بارے میں، اس لیے جتنا مختصراً ہم ان کے بارے میں، ان خلفاء کے بارے میں بتا سکتے ہیں بتا کر اپنے موضوع پر آئیں گے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ گفتگو سنیں کہ اس گفتگو کا محل یا موقع صرف یہ کہ امام کو اس وقت دکھانا کہ جن لوگوں کو تم خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے ہو یہ حقیقت میں رسول کے جانشین نہیں، رسول کے جانشین ہم۔ امام کا کام انتہائی اہم کام تھا، اس لیے کہ ان خلفاء کے افعال، ان خلفاء کے اعمال سے پیغمبر کی ذات اور اسلام کا مذہب بدنام ہو رہا تھا۔ تو امام کو پہلا مقابلہ تو یہ کرنا کہ ان کے مقابلے میں اپنی سیرت کو نئے نئے اسلام لانے والوں کے سامنے پیش کرنا، اور پھر امام کو پتا تھا کہ ان خلفاء کی غلطیوں میں جتنا ان کا ہاتھ ہے اتنا ہی ہاتھ ان علماء کا بھی، جو ہر خلیفہ کے منتخب ہونے کے بعد اپنے بہترین لباس کو زیب تن کر کے دربار خلافت میں حاضر ہوتے، اور حاضر ہونے کے بعد قرآن کی اور رسول کی قسمیں کھا کر یقین دلایا کرتے کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے اس حدیث کو مسلسل سند کے ساتھ سنا کہ جب کوئی شخص خلیفہ بن جاتا تو حساب و کتاب اس پر سے اٹھا لیا جاتا، کرامن کاتبین کو چھٹی دے دی جاتی ہے، اور اس کے کسی گناہ کے کام کو نہیں لکھا جاتا ہے، اور اس کا ہر لمحہ عبادت کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو امام کو دوسرا مقابلہ ان نام نہاد علماء سے کرنا۔ تیسرا کام امام کا یہ تھا کہ وہ شیعہ سے جو منتشر ہو چکے ہیں، وہ شیعہ جو واقعہ کربلا اور اس کے بعد مسلسل ہونے والے مظالم کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں، اور وہ شیعہ کے باقاعدہ منصوبے کے تحت ان کی نسل کشی کی جا رہی، ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، ان کو منظم کیا جائے، اور اگر ابھی وہ اس قابل نہیں کہ حکومت سے ٹکرا سکے تو کم از کم ان کو اتنی ہمت اور طاقت دے دی جائے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے۔ اور اس کے ساتھ ایک چوتھا کام خود بخود امام کے ذمہ آ گیا تھا کہ اگر ان غلط علماء کی میں نے برائیاں کی، اگر ان غلط علماء کے کردار کو میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو صحیح عالم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرے مقصد کو پہنچانے والے عالم ہیں لوگ یہ سمجھیں کہ امام نے ان علماء کی مخالفت کی ہے، سارے علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے علماء کی مخالفت کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اچھے علماء کے خلاف بھی نفرت بیٹھ جائے۔ تو چوتھا کام امام کا یہ ہو گیا کہ اچھے علماء کی، صالح علماء کی، اللہ سے ڈرنے والے علماء کی منزلت، ان کا مقام، ان کی فضیلت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے۔ یہ چار مقاصد تھے جن کو 5ویں، 6ویں، 7ویں اور 8ویں ائمہ نے اپنے اپنے دور میں پورا کیا۔ تو اب سب سے پہلے امام کا مقصد کیا تھا کہ ایک طرف خلفاء بنو امیہ کہ جو سوائے عیاشیوں اور سوائے زکات، خمس اور اسی قسم کی قبیل سے مسلمانوں کا خزانہ بھر رہا ہے، اس خزانے کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لٹانے کے ان کا اور کوئی کام نہیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا بنو امیہ کے پہلے خلیفہ امیر معاویہ سے، اور سلسلہ اختتام تک پہنچتا ہے آخری خلیفہ مروان تک۔ بیچ میں جتنے خلیفہ بنو امیہ کے آئے وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جنہیں سوائے اپنی ذاتی خواہشات کے نہ اسلام سے کوئی مطلب تھا، نہ مسلمانوں سے کوئی مقصد تھا۔ اگر وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تو شاید ہم ان سے پلٹ کر سوال نہ کرتے، اگر وہ اپنے آپ کو حاکم وقت کہتے تو شاید آج ہم ان کے کردار کو زیر بحث نہ لاتے، لیکن وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہا کرتے، وہ اپنے آپ کو ذل الہی یعنی خدا کا سایہ کہا کرتے، وہ اپنے آپ کو نائب رسول کہا کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو اولی الامر قرار دیا کرتے تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس غلط فہمی کا پردہ چاک کیا جائے۔ اور اگر آپ ان خلفاء کے حالات پہ نگاہ ڈالیں تو عجیب عجیب قسم کے خلیفہ آپ کی نگاہ کے سامنے آ جائیں گے، اور عجیب عجیب قسم کے کردار کے حاکمان وقت آپ کے سامنے پہنچیں گے۔ امیر معاویہ، اس کے بعد اس کا بیٹا یزید، اور یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت خلافت پر بیٹھتا ہے۔ معاویہ کے پوتے دوسرے معاویہ کے بارے میں آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ جب اس کے پاس خلافت پہنچی تو اس نے ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں ایک بہت ہی معرکۃ الآراء خطبہ دیا، جس میں اس نے تفصیل سے بتایا کہ خلافت نہ میرا حق، نہ میرے باپ کا حق، نہ میرے دادا کا حق۔ میرے دادا نے امیر المومنین سے جنگ کی اور آج وہ اپنی قبر میں بیٹھے ہوئے عذاب کو بھگت رہے ہوں گے۔ میرے باپ نے اسی خلافت کو بچانے کے لیے رسول کے نواسے کو شہید کیا، آج وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہوگا، لیکن میں ایسی خلافت کو نہیں لینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر دمشق کی بھری ہوئی مسجد کے اندر خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ اب یہ بڑے اہم واقعات تاریخ ہیں، لیکن چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے ہمیں اصل امام کی سیرت کو بیان کرنا
ہوتا ہے، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھانا کہ جس وقت وہ اندر اپنے گھر میں آ کر بیٹھا تو اس کے بعد اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلا جب تک کہ اس کا انتقال نہ ہو گیا. اور تاریخ کی روایتیں تو یہ بتاتی ہیں کہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنے دادا سے تمام کے تمام فعل کو حرام قرار دیا اور یہ ثابت کیا تھا کہ میرے باپ اور دادا نے غلط طریقے سے لڑائی کی، تو اس کے بعد خود اس کے خاندان کے لوگوں نے اسے زہر دے کر شہید کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ زندہ رہے تو اس خلافت کو اٹھا کر واپس اہل بیت کو لوٹا دے. چنانچہ اسے زہر دے کے مار دیا گیا، زہر دے کے شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد تھوڑا عرصہ افراتفری کا گزرا، کوئی ایک خلیفہ نہ بن سکا. مروان ابن حکم آگے بڑھ اور اس نے اپنی سازش کے ذریعے سازش یہ کی کہ یزید کی بیوی جس کا نام فاختہ، یزید کی بیوی سے اس نے شادی کر لی اور یزید کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد خلافت پلٹ کر اس کے پاس آ گئی اور اس عہد پر شادی کی تھی کہ جب مجھے خلافت مل جائے گی اور میں مر جاؤں گا تو میرے بعد پھر تیرے بیٹے یعنی یزید کے بیٹے کے پاس یہ خلافت پہنچ جائے گی. یہ اس نے وعدہ کیا تھا یزید کی بیوی سے کہ یزید کے دوسرے بیٹے خالد کو یہ خلافت مل جائے گی میرے مرنے کے بعد. مروان ابن حکم خلیفہ بنا اور یہ مروان ابن حکم وہ شخص ہے کہ جو تاریخ اسلام میں خاص طور پر حضرت عثمان کے زمانے سے جتنی بھی سازشیں ہوں، حضرت عثمان کے زمانے سے تاریخ اسلام کے اندر جتنے بھی ہمیں دردناک واقعات نظر آتے ہیں سب کی ذمہ داری تھی مروان ابن حکم کے اوپر ہوتی. اور شاید آپ کے ذہنوں میں ہو، اس سے پہلے ہم بتا چکے کہ اس کا باپ حکم ابن جس کی عادت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام مدینے میں جب چلا کرتے تو وہ پیغمبر اسلام کے پیچھے پیچھے چلتا اور پیغمبر اسلام کی نقل کرتے ہوئے چلتا کہ پیغمبر اس طرح قدم بڑھا رہے ہیں، پیغمبر اس طرح ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں، پیغمبر اس طریقے سے جھک کر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ پیغمبر کے پیچھے چلا کرتا تھا، پیغمبر کی نقلیں اڑایا کرتا. تو پیغمبر نے اسے بد دعا دی. بڑا مشہور ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ معصوم کسی کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن یہ بالکل غلط عقیدہ. قرآن نے ابو لہب کو بد دعا دی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس لیے کہ بد دعا دینا کوئی غلط دل نہیں، بد دعا دینا تو در حقیقت اپنے ظالم کا معاملہ خدا کے سپرد کرنا. تو پیغمبر اسلام نے اسے بد دعا دی تھی جس کے نتیجے میں ایک دن وہ جھک کر پیغمبر کی نقل کر رہا تھا. اسی حالت کے اندر پیغمبر نے گھوم کر اسے دیکھا اور کہا کہ بس ایسا ہی ہو جا. تو وہ مرتے دم تک ویسا ہی رہا اور پھر پیغمبر نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا تھا. یہ تفصیل سے واقعات زیر بحث آ چکے ہیں. بہرحال کسی کا بیٹا مروان تھا اور مروان کے بارے میں روایت کہ جس وقت یہ پیدا ہوا تو مدینے کا عام رواج یہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو لوگ فوراً اسے پیغمبر کے پاس لایا کرتے تھے برکت کے لیے، پیغمبر کی دعا کے لیے، یا کم از کم یہ کہ پیغمبر اس کے کان میں اذان اور اقامت دے دے. تو روایت یہ جسے شیخ عباس نے اپنی کتاب تتمہ منتہا کے اندر نقل کیا کہ جب مروان ابن حکم کو پیغمبر کے پاس لایا گیا، پیغمبر کی نگاہ اس پر پڑی تو جواب دیا کہ ھذا الملعون ابن الملعون، یہ ملعون ہے اور ملعون کا بیٹا. اور پھر پیغمبر نے اس کا نام رکھا اور اسی سے استنباط کیا ہے علماء نے کہ منافق یا کافر کے اس قسم کے برے نام رکھنا بالکل جائز ہے، بلکہ کبھی کبھار بہتر ہو جاتا. پیغمبر نے اس کی شکل دیکھی، کہا کہ یہ ملعون ہے، ملعون کا بیٹا، یہ چپکلی ہے اور چپکلی کا بیٹا. اور اس کے بعد ہی مروان کا عام لقب مدینے کے اندر چپکلی قرار پایا اور اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہی تھی. اور اس کے بعد پیغمبر کی وہ معروف حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جن میں پیغمبر نے اپنی امت کو دو حکم دیے. پہلا حکم یہ دیا تھا کہ اگر کبھی ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو تخت خلافت کے اوپر بیٹھو تو فوراً بیٹھے ہوئے دیکھو تو فوراً تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دینا. اور دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ اگر کبھی مروان کو خلافت کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھو تو فوراً اسے قتل کر دینا، چاہے وہ اپنے آپ کو کعبے کے پردوں کے اندر جا کر ہی کیوں نہ چھپا دے، لیکن یہ وہاں بھی پہنچ جائے تب بھی یہ واجب القتل قرار پائے گا. وہ خانہ کعبہ کی حرمت، وہ خانہ کعبہ کا تقدس، لیکن مروان ابن حکم کی وہ دشمنی اہل بیت کے پیغمبر یہ کہہ رہے کہ اگر کبھی یہ خلافت کی آرزو کرتا نظر آئے تو کعبے کے اندر جا کر پوشیدہ ہو جائے تب بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دینا. تو اتنا بڑا دشمن رسول تھا اور جنگ جمل کی آگ کو بھڑکانے اور جناب عائشہ کو امیر المومنین کے خلاف لانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور جنگ جمل میں جب یہ گرفتار ہوا تو گرفتار ہونے کے بعد امام حسن اور امام حسین کو ایک دفعہ اس نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرا کوئی جان پہچان والا نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ میری شفاعت اپنے بابا سے کر کر مجھے اس قید سے رہائی دلا دیجیے.
تو ایک مرتبہ حسنین نے آگے بڑھ کر امیر المومنین سے سفارش کی کہ مروان ابن حکم کو رہا کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے ہمارے سامنے سوال کیا۔ امیر المومنین نے مروان ابن حکم کو رہا کر دیا، لیکن جب وہ چلا تو مولائے کائنات نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جا رہا اور مسلمانوں کے اوپر بدترین دن آ رہے ہیں، خدا مسلمانوں کو اور اسلام کو اس دن سے بچائے کہ جب یہ خلافت پر بیٹھے گا اور اس کے بعد اس کے 4 مینڈھے تخت خلافت کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ امیر المومنین کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اس لیے کہ علماء نے بتایا کہ واقعاً مروان کے مرنے کے بعد اس کے 4 بیٹوں نے خلافت کو سنبھالا، اور چاروں بیٹوں نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد اسلام سے وہ بدترین سلوک کیا کہ جو شاید کوئی دشمن اسلام بھی نہ کرتا۔ اور اسی لیے خود مروان ابن حکم کی خباثت کا یا اس کے ذہن کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک سائنس کا نفسیات کا مسئلہ کہ انسان وہی خواب دیکھتا ہے جو اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے۔ مروان ابن حکم نے ایک دن یہ خواب دیکھا تھا، ایک رات کو یہ خواب دیکھا تھا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں اور اس محراب میں کھڑا ہوں جس محراب میں کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام نماز پڑھایا کرتے۔ وہاں اس نے یہ منظر دیکھا کہ میں محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اس مقام کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں کہ جہاں پیغمبر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے، اور ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ مسلسل اپنے آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے اس زمانے کے ایک بہت ہی مشہور شخص ہے جن کا کام ہی خواب کی تعبیر بتانا تھا، محمد ابن سیرین۔ ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے محمد ابن سیرین کا، لیکن وہ ہمارے موضوع سے بالکل غیر متعلق کہ خدا نے ان کو اتنا بڑا مقام کیسے عطا کیا۔ انہیں اپنا خواب بتایا تو اس نے یہ بہرحال علامت بتائی کہ تمہارے بعد تمہارے 4 بیٹے اسی محراب کے اندر کھڑے ہوں گے، خلیفۃ المسلمین قرار پائیں گے، اور خلیفۃ المسلمین قرار پانے کے بعد ان کے افعال ایسے ہی ہوں گے کہ گویا وہ دین رسول کے اوپر پیشاب کر رہے۔ اور حقیقت میں یہ پیشین گوئی، یہ خواب اسی طرح سے پورا ہوا جس طرح مولائے کائنات کی پیشین گوئی پوری ہوئی تھی۔ تو اس کا مختصر یہ ہے کہ مروان ابن حکم یزید کی بیوی سے شادی کرتا، اور شادی کرنے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جس کی پیشین گوئی مولائے کائنات نے کی، یہ خلیفہ بنا، اور خلیفہ بننے کے بعد اس نے مدارن کا وہی سلسلہ شروع کر دیا کہ جس وقت یہ خلیفہ نہیں تھا اس وقت اس نے حضرت عثمان کو اکسایا تھا امیر المومنین کے خلاف اور تمام شیعوں کے خلاف۔ جس وقت یہ خلیفہ نہیں تھا یہ وہی شخص تھا کہ جس نے امام حسین کے سامنے کہا تھا کہ اے حاکم مدینہ، حسین کو جانے نہ دینا، ابھی بیعت لے لینا، اگر ایک دفعہ نکل گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ میں نہ آئیں گے۔ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اس نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن بڑا مختصر وقت اسے ملا، اور اس مختصر سے وقت میں بھی ایک طرف عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں اپنی حکومت کو قائم کر دیا، ایک طرف مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی نے کوفے میں اپنی حکومت کو قائم کر لیا۔ تو بڑی انتشار کی حالت میں اس کی حکومت گزری، اور آخر میں اس کی بیوی ہی نے اسے زہر دے کے مار دیا، اس لیے کہ اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہوگا۔ جب اس کے گھر میں یہ اطلاع پہنچی تو اس کی بیوی کو ایک مرتبہ بڑا تاؤ آیا کہ مجھ سے وعدہ تو یہ کیا گیا کہ اس کے بعد میرا بیٹا خالد خلیفہ بنے گا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ اس نے یہ کیا کہ رات کو جب یہ سونے کے لیے آیا تو اس کے منہ کے اوپر تکیہ رکھا اور تکیہ رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ انتہائی ذہین شہیم عورت تھی اور یہ بہت ہی بوڑھا سوکھا دبلا پتلا تھا، چنانچہ جب خالد کی ماں اس کے اوپر بیٹھی تو روایت یہ ہے کہ دم گھٹنے لگا، اور دم گھٹنے کی وجہ سے یہ واصل جہنم ہوا، اور مرنے کے بعد اس کی لاش کی وہی کیفیت ہو گئی کہ جو چھپکلی کی کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر کی وہ حدیث پوری طرح سے اس کے اوپر صادق آئی۔ اب یہاں سے خلفائے بنو امیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ عبد الملک خلیفہ بنا، وہ عبد الملک کا بیٹا ولید خلیفہ بنا، اشام خلیفہ بنا، سلیمان خلیفہ بنا، یزید خلیفہ بنا۔ اب ان کے تفصیلی حالات میں جانے کا موقع اور وقت بالکل نہیں ہے، ورنہ گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ مختصراً چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ سننا چاہیں تو سنتے چلیں کہ مثلاً اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک خلیفہ بنا۔ عبد الملک وہ شخص تھا کہ جو اتنی کثرت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا کہ اس کا نام تھا امامت المسجد، یعنی مسجد کی کبوتری۔ لوگوں نے اسے مسجد کا کبوتر کہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے مسجد میں بیٹھنے کے۔ اور جس وقت اسے یہ اطلاع ملی کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، خلافت تیرے پاس آ گئی، اس وقت وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اب تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس یہ اطلاع آئی کہ تجھے خلافت مل گئی ہے اور اب تو خلیفۃ المسلمین بن گیا، تو اس نے ایک مرتبہ قرآن کو بند کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وعلیک السلام، اے قرآن تجھ پر میرا سلام ہو۔
آگا فراقن بینی و بینک، بس یہ خلافت اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے قرآن کو اتنے زور سے ٹھوکر ماری کہ قرآن مسجد نبوی کی دروازے سے ہوتے ہوئے باہر جا گرا۔ اور اس کے بعد حقیقتاً کل تک وہ شخص کہ جو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہلاتا، آج خلافت کا نام سنا، آج دنیا کا نام سنا تو ایک مرتبہ قرآن کو ٹھوکر مار کر یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا کہ والسلام یا قرآن، اے قرآن تجھ پر میرا سلام ہوا، مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہو گئی۔ اور جدائی ہوئی، اتنی کثرت کے ساتھ جدائی ہوئی کہ ایک مرتبہ حسن بصری اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ اے حسن بصری، میں اپنے پرانے وقت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اگر مچھر اور کھٹمل میرے سامنے آتا تھا اور مجھے اسے مارنا ہوتا تھا تو اسے مارتے ہوئے میرا دل اڑتا تھا، میرے ذہن میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہے معمولی چیز مگر ہے تو خدا کی مخلوق، اسے ماروں گا ایک جاندار مارا جائے گا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ کھٹمل کو مارتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی تھی، مارا نہیں جاتا تھا، اور آج یہ حالت ہے کہ ہزاروں انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہوں اور دل کو ذرہ برابر اور رتی برابر خیال نہیں ہوتا۔ اپنے بصری جس کی شکایت سنی تھی کہ کثرت سے شراب پیتا ہے تو اس کے پاس نصیحت کرنے آئے کہ شراب پینا چھوڑ دے۔ جب اس کی گفتگو سن لی تو ایک مرتبہ کہا کہ میں تجھے ایک پہلے حرام سے روکنے آیا ہوں، تو خلیفۃ المسلمین ہے، نائب رسول ہے، سب سے خلافت پر بیٹھا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ شراب نہ پیا تھا۔ تو مسکرا کے اس نے جواب دیا تھا کہ تو مجھے شراب پینے سے روکتا ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ جتنی میں شراب پیتا ہوں اس سے زیادہ میں انسانوں کا خون پیا کرتا ہوں، اس لیے کہ اب میری محبوب غذا انسانی خون کا پینا رہ گیا۔ یہ خلیفۃ المسلمین، یہ نائب رسول، یہ ذل الہی اپنے آپ کو کہلانے والا شخص ہے، اور اس قسم کے ایک نہیں بے شمار خلیفہ کہ جن کا کام یا انسانوں کا قتل عام یا اپنے جنسی خواہشات کو پورا کرنا تھا یا اپنے پیٹ کو بھرنا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو خلفائے بنو امیہ میں اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ایک طرف یہ، اس کے بعد اس کا بیٹا خلافت پر بیٹھا جس کا نام تھا سلیمان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس شخص کو سوائے کھانے کے اور کوئی کام نہیں، دن رات اس کا مشغلہ کھانا ہی کھانا، یہاں تک کہ اس کی ایک وقت کی خوراک جو تاریخ نیشاپوری میں مسعودی نے لکھی وہ یہ ہے کہ وہ ہر دن ہر وقت کھانے کے اندر کم از کم جو مختصر ترین خوراک اس نے زندگی میں کھائی تھی وہ 100 سیر تھی کہ 100 سیر سے کم کھانا کسی وقت وہ کھایا ہی نہیں کرتا۔ اتنی شدت سے کھانے کا انتظار رہتا کہ خلیفہ ہارون رشید جب بنو امیہ کے تمام خلفاء قتل کر دیے گئے۔ یہ روایتیں سننا اس لیے بھی ضروری کہ جب آپ ان حالات کو دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ نئے نئے مسلمان ہونے والے جب دربار خلافت میں آ کر دیکھتے ہوں گے کہ ہم ذرا رسول کے خلیفہ رسول کے نائب کی زیارت کریں اور ان کو اس قسم کے لوگ ملتے ہوں گے تو ان کے دل میں کیا اثر ہوتا ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے برے اعمال انجام دینے والے خلیفہ کو دیکھنے کے باوجود مسلمانوں کی تعداد اتنی شدت سے کیوں بڑھی؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں کہ جن کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے باوجود یہ کہ اس قسم کے خلیفہ دیکھے لیکن پھر بھی ان کے دل میں خلیفہ کی برائی تو پیدا ہوئی لیکن اسلام کی برائی پیدا نہ ہوئی؟ کوئی تو اس کا سبب ہوگا، تاریخ جواب نہیں دے گی، لیکن ہمارے پاس بھی عقل ہے کہ اگر ایک شخص نئے نئے جوش سے مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی نگاہ کے سامنے اس قسم کے مسلمانوں کے نمائندے آئیں تو خود ذہن انسانی یہ کہتا ہے کہ ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مجوسی جو نیا مسلمان ہوا ہے اس کے دل میں خود بخود نفرت پیدا ہو جائے گی کہ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ تو پھر کیا سبب تھا کہ خلفاء سے نفرت ہوئی تھی لیکن کسی وقت بھی ہمیں یہ منظر نظر نہیں آتا کہ اسلام سے لوگوں کو نفرت ہوئی ہو؟ کچھ ہستیاں تھیں جو ان کے مقابلے میں اپنے کردار کو پیش کر رہی تھی۔ تو ایک طرف تو یہ کردار نظر آئے گا آپ کو مولائے کائنات کا اور ہمارے ائمہ کا، چوتھے امام کا کردار۔ یہ چوتھے امام اور سلیمان دونوں کا زمانہ ساتھ کا ہے۔ چوتھے امام کا وہ کردار کہ کنیز یہ کہتی ہے کہ میں نے تمام زندگی اپنے امام کے لیے دن کے وقت کھانا تیار نہیں کیا، اس لیے کہ میرے امام تمام وقت تمام زندگی دن کو روزے کی حالت میں گزارتے۔ اور دوسری طرف سلیمان ابن عبد الملک واقعات بتاتے ہیں کہ جب خاندان بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور خاندان بنو عباس خلیفہ بنے تو ہارون رشید کے پاس یہ لباس پہنچے، تمام گزشتہ خلیفاؤں کے لباس پہنچے، تو اس نے دیکھا کہ سلیمان ابن عبد الملک کے جتنے جبے ہیں، جتنی عبائیں، ہر ایک کی آستینوں کے اندر چربی کثرت کے ساتھ لگی ہوئی اور اتنا ہی دھلوایا جائے چربی نہیں چھوٹتی۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی اس کا سبب بتانے والا ہے، تو اب امیر نے بتایا کہ ہاں
اس کا سبب یہ تھا کہ اسے اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ اور اتنا زیادہ کھانے کا شوق ہوتا تھا کہ لوگ گرم گرم سیخ کے اندر گوشت کو لے کے آ رہے ہیں، اس کے سامنے وہ گوشت پہنچتا اور گوشت سامنے پہنچ چکا ہے، لیکن اس کو اتنی شدت کے ساتھ کھانے کا شوق اور اتنی شدت کے ساتھ بھوک لگا کرتی تھی کہ یہ اس گوشت کے اتنا ٹھنڈے ہونے کا انتظار بھی نہ کرتا تھا کہ اٹھانے کے قابل ہو جائے، بلکہ گرم گرم سیخ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر جبے کی آستینوں سے کھینچ کھینچ کے گوشت کو اتارا کرتا تھا اور اسی گوشت کے گرم گرم ٹکڑے کو منہ میں رکھ کے کھایا کرتا تھا، کتنی شدت کے ساتھ کہ روایت یہ ہے کہ صبح کو ایک دن کی طرح جلدی بیدار ہو گیا، آنکھ اس کی طرح جلدی کھل گئی، جب جلدی آنکھ کھلی تو گیا غسل خانے میں نہا کے آیا، سوال کیا کہ کیا ناشتہ تیار ہو گیا ہے؟ ملازموں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آج آپ جلدی اٹھ گئے ہیں اس لیے ناشتہ تیار نہیں ہو سکا، کہا کہ اچھا جو کچھ تیار ہے وہی لے کے آؤ، چنانچہ تاریخ کے اندر، یہ تاریخ نیشاپور کے الفاظ ہیں کہ 40 ہرن رکھے ہوئے تھے جن کو ابھی ابھی بھونا گیا تھا، وہ 40 کے 40 ہرن لائے گئے اور 40 روٹیوں کے ساتھ اس نے وہ 40 ہرن کھا لیے، کھانے کے بعد کہا کہ ہاں اب پیٹ کے اندر کچھ پہنچا ہے، ذرا جلدی سے ناشتہ لے کے آؤ، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے اور وقت گزرا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ناشتہ کیا اور اتنے اطمینان کے ساتھ کہ جیسے اس سے پہلے اس نے کچھ کھایا ہی نہ تھا۔ اب اس کے ناشتے کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ تو روایتوں کے اندر یہ سب تاریخ کے جملے جو آپ کو تاریخ خلفاء جلال الدین سیوطی کے اندر بھی مل جائیں گے کہ تاریخ کے اندر اس کے کھانے کی ایک کثرت ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے چلے کہ ایک شخص نیا نیا مسلمان ہو رہا ہے، وہ ایک طرف خلیفہ کے اس کردار کو دیکھے گا، دوسری طرف چوتھے امام کے اس کردار کو دیکھے گا، تو نتیجے میں اس کے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوگا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خلیفہ وقت کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو اور کسی مجوسی کو مسلمان نہ ہونے دو، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو جزیہ معاف ہو جاتا، جزیے کے معاف ہونے سے ہمارے خزانے میں کمی واقع ہوتی ہے، تو ایک یہودی اور عیسائی جب یہ دیکھے گا، اور دوسرا حکم بھی ہم نے بتایا تھا گزشتہ تقریر میں کہ جب یہ دیکھا گیا کہ اس حکم کے باوجود لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو یہ حکم دیا کہ یہودی اور عیسائی اگر مسلمان بھی ہو جائے تب بھی اس سے وہی جزیہ وصول کیا جائے گا جو کافروں سے وصول کیا جاتا ہے۔ اب ایسا یہودی جو بڑی مشکل سے اسلام لایا اور جزیہ دے رہا ہے، وہ دارالخلافہ میں آ کر دیکھتا ہے کہ میرا جزیہ، میں مسلمان ہو گیا، جزیہ معاف ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مجھ سے جزیہ لیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے نہیں، اس لیے جزیہ لیا جا رہا ہے کہ خلیفہ وقت ناشتہ کر رہا ہے، اور کیا ناشتہ کر رہا ہے کہ اس کے ناشتے کے اندر روایت یہ ہے کہ 40 مرغے، 400 انڈے اور 84 کڑھائی گوشت کے ٹکڑے، یہ اس کا ہر وقت کا ناشتہ ہوا کرتا تھا، اور اسی کے تناسب سے دوپہر کا کھانا اور اسی کی نسبت سے رات کے کھانے کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ تاریخ خمیس میں بکرمی یہ لکھتے ہیں کہ اس کی موت کا سبب بھی کثرت سے کھانا ہوا تھا، اس لیے کہ ایک مرتبہ پتہ نہیں کس جوش میں تھا، 400 مرغے بیٹھے بیٹھے کھا گیا، 800 انڈے ایک ہی مقام پر بیٹھے بیٹھے کھا گیا، اور 40 سالم بکرے اور 20 سالم اونٹ اس نے ایک ہی محفل میں کھا لیے، اور اس کے بعد بھی پیٹ نہ بھرا تو 800 انجیریں منگوائی اور اس کو کھایا، جس کے نتیجے میں اسے بدہضمی ہوئی، بخار ہوا، اور اسی بخار کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک طرف امام کا کردار دیکھیں، ایک طرف اس خلیفہ کا کردار دیکھیں، اور ایک نئے اسلام لانے والے یہودی کو دیکھیں، جب وہ دارالخلافہ میں آ کر یہ منظر دیکھے گا تو اس کے دل میں اسلام سے نفرت بڑھنا چاہیے، اس کے دل میں مسلمانوں سے نفرت بڑھنا چاہیے، تو کس کا کردار اس کو سہارا دے رہا تھا، کس کا کردار اس کو بتا رہا تھا کہ نہیں وہ اصل اسلام نہیں ہے، اصل اسلام یہ ہے کہ تمام زندگی اس حالت میں گزاری کہ روزہ رکھتے ہوئے اور تمام راتیں اس حالت میں گزاری کہ نمازیں پڑھتے ہوئے۔ ایک طرف چوتھے امام کا اور پانچویں امام کا کردار، پانچویں امام کے بارے میں بھی یہی کہ رات کی تاریکی میں خانہ خدا کے پردے کو تھام کے مناجاتیں، اور دوسری طرف خلیفہ بنو امیہ کے حالات کے اوپر آئیے، یزید ابن عبد الملک، مروان ابن حکم کا بیٹا، ایک کنیز سے انتہائی محبت کی جس کا نام حبابت۔ اب روایت یہ ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ محبت کہ جب تخت خلافت پر جا کر بیٹھتا، خلیفۃ المسلمین، ذل الہی، نائب رسول، تخت خلافت پہ جا کر بیٹھتا تو دائیں ہاتھ اپنی اس کنیز کو دکھاتا، اور جس مسئلے میں جو حکم کنیز دے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا۔ یہاں تک بھی بات غنیمت تھی، آج بھی لوگوں کو اپنی بیویوں سے اتنی محبت ہوا کرتی ہے، لیکن ذرا اور اس سے آگے بڑھے کہ روایت تاریخ کی یہ ہے کہ انتقال کر گئی کنیز۔ اب کنیز انتقال کر گئی، اس نے حکم جاری کر دیا کہ نہیں، کوئی میری اس کنیز کو دفن نہ کرے، میں اس کو ہر وقت اپنے ساتھ بٹھاؤں
گا. مردہ کنیز کے ساتھ 1 ہفتے اس نے زندگی گزاری گوش و کنار کرتے ہوئے اور ہر وہ کام کرتے ہوئے کہ جو رشتہ نکاح کا سبب اور بنیاد ہے. مردہ کنیز کے ساتھ 1 ہفتے اس حالت میں گزاری اور اس کے بعد جب کنیز کے جسم سے بدبو کے دھبکے بلند ہونے لگے تو لوگوں نے مجبوراً چھین کر کنیز کو دفن کیا. تھوڑا سا اس کو سکون آیا لیکن 2 دن سے زیادہ چین نہ کر سکا, 2 دن سے زیادہ صبر نہ کر سکا. حکم دیا کہ قبر کو کھودا جائے اور قبر کو کھود کر دوبارہ اس کنیز کی لاش کو نکلوایا اور 15 دن تک اسی لاش کے چمٹا رہا اور بالکل اس طرح سے زندگی گزارتا رہا جس طریقے سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یہاں تک کہ 15 دن کے بعد اس کنیز کا جسم تو ختم ہوا, اسی کے غم میں گھل گھل کر اور اسی مردہ جسم کی غربت کی وجہ سے بیمار ہو کر یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کون؟ خلیفۃ المسلمین, جو اپنے آپ کو نائب رسول کہتا ہے, جو اپنے آپ کو ذل الہی قرار دیتا. یہ کردار دیکھتے چلے خلفائے بنو امیہ کا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امام کے کردار نے اسلام کے تحفظ کے لیے کتنا اہم ترین کام انجام دیا. کس طریقے سے نئے لوگ مسلمان ہو رہے, کیونکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اسلام پھیلنا بند ہو گیا, بلکہ موسیٰ ابن نصیر, محمد ابن قاسم, مسلم ابن عقبہ یہ دنیا کے اندر 3 طرفوں میں جا کر اسلام کو پھیلا رہے تھے. لوگ کثرت کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے اور اس قسم کے مناظر بھی دیکھتے جا رہے تھے. انہیں اسلام میں کیا خوبی نظر آئی ہوگی؟ کیا کسی بھی چاہے جاہل سے جاہل شخص ہو اس کے ذہن میں ایسا اسلام بیٹھ رہا ہوگا جس اسلام میں مرنے والے کی قبر کو کھود کر لاش کو نکالا جائے اور 15 دن اسی حالت میں اس کے ساتھ گزارے جائیں. ولید ابن عبد الملک آتا, اس کے بعد اس کا بھتیجا ولید ہے. اس کے کردار کو دیکھیں, یہ بڑا اہم موضوع ہے تاریخ کا, خلفائے بنو امیہ کے حالات. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اصل گفتگو امام کے بارے میں, اس لیے ولید ہی کے حالات پر ہماری اپنی گفتگو کو امام کی طرف لے کے آتے ہیں. لیکن یہ یقین کرتے چلیں کہ جتنے بھی بنو امیہ کے حالات آپ سنیں خود بخود یقین کر لیجیے کہ ان حالات کے بعد کوئی عظیم ترین ہستی ہے کہ جو مسلمانوں کا سہارا بنی ہوئی ہے. اتنے قوی کردار کے مقابلے میں کوئی بلند ترین کردار ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں, خاص طور پر نئے اسلام لانے والے. وہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ وہ سوائے امام کی اور کسی کی ہستی نہیں ہو سکتی. ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم, مروان کا پرپوتا ولید تخت خلافت پر بیٹھتا. ولید کی کیا حالت تھی؟ خلیفۃ المسلمین ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ذل الہی ہے, یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے گا. نائب رسول ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور علماء اسلام آ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ خلیفہ وقت کے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا, کوئی کرامن کاتبین نہیں ہوتے. فرشتے بھی خلیفۃ الوقت خلیفۃ المسلمین کو جب اس قسم کے کام کرتے دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ سمیع و بصیر خدا بھی خلیفۃ المسلمین کے افعال کو نہیں دیکھتا. چنانچہ ولید ابن یزید اپنے آپ کو نائب رسول کہہ رہا, لیکن اپنے محل کے اندر شراب کا حوض بنوایا, ایک بڑا وسیع و عریض تالاب بنوایا تھا جو ہر وقت شراب سے بھرا رہتا تھا, اور دن میں 1 مرتبہ یہ اس شراب کے حوض کے اندر جا کر ضرور غوطہ لگایا کرتا اور غوطہ لگانے کے بعد شراب کو پیا کرتا. روایتوں میں یہ ہے کہ اتنا پیا کرتا, اتنی کثرت سے شراب پیا کرتا تھا کہ کوئی شخص جو اس کے غوطہ لگانے سے پہلے حوض کو دیکھ کر گیا اور بعد میں آ کر دیکھے تو ایک مرتبہ چیخ اٹھتا تھا کہ اس حوض کی شراب کم ہو چکی ہے. ایک بڑے حوض کے اندر سے آپ نے دیکھا ہو پانی اٹھائیے 10 20 25 40 بالٹیاں اٹھا لے تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن اتنی کثرت کے ساتھ اس حوض کے اندر جا کر شراب پیا کرتا تھا کہ ہر دیکھنے والا کہہ دیتا تھا کہ اس کی شراب کم ہو گئی ہے. اتنی کثرت کے ساتھ شراب پی کے نکلتا تھا اور تخت خلافت پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. اتنی کثرت کے ساتھ شراب پی کے نکلتا تھا اور نائب رسول کہلاتا ہوا دربار کے اندر جا کر حاضری دیتا تھا. یہ خلیفۃ المسلمین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 5ویں امام, اس کا دور تو مکمل 5ویں امام کا دور. کیا حالت تھی اس کی؟ یہ حالت تھی کہ بعض اوقات زبان حرکت نہیں کرتی ہے ان کے کردار کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے انہوں نے سب کچھ کیا لیکن اخلاق میں اجازت نہیں دیتا ہے. البتہ یہ مسئلہ ہے کہ تاریخ کو چھپایا جائے تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے محل کے باغ میں نکل گئے. جب محل کے باغ میں نکلا تو یہ دیکھا کہ اس کی 10 سال کی بچی ہے اور اس بچی کی آیا اس بچی کو کھلا رہی ہے اور باغ میں ٹہلا رہی. ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے اوپر اس کا دل آیا اور اس شدت کے ساتھ آیا کہ اسی مقام پر کھڑے کھڑے تمام مراحل کو طے کر لیا. آیا کھڑی سر کو کھینچتی رہی, یاد دلاتی رہی کہ یہ تیری بیٹی ہے, لیکن ایک مرتبہ
بچ جایا کرتے ہیں، لیکن ایک جسارت مند کسی لذت کو حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، اب وہ اس کی سگی ماں یا اس کی سگی بیٹی ہی اسے کیوں نہ عطا کرے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، نائب رسول ہے، ذل الہی ہے، اور یہ اس کے افعال ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم وہ جملہ تو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کا سگا بھائی سلیمان اس کے مرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس شخص کی تم تعریفیں کر رہے ہو، یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے میرے ساتھ فعل حرام انجام دینا چاہا تھا۔ اور روایتوں میں یہ کہ جب سلیمان نے یہ جملہ کہا تو اس کے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے سلیمان خاموش رہے، اگر ولید نے تیرے ساتھ یہ کام انجام دینا چاہا ہوگا تو ہم جانتے ہیں اس نے یہ کام کر لیا ہوگا، تو شرم و حیا کی وجہ سے چھپا رہا۔ یہ خاندان گواہی دے رہا، خاندان کے لوگ گواہی دے رہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کر چکا ہوگا۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہے کہ رات کے وقت اپنی کنیز ہوئے کہ نئے لوگ مسلمان ہو رہے، اور دارالخلافہ میں آ کر دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں نائب رسول کی زیارت کرنا، تو انہیں کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ وہ لوگ آتے ہوں گے، صبح کی نماز کا وقت ہے، اذان کی آواز بلند ہوئی، ہاتھ میں شراب کا جام، ایک مرتبہ شراب کی، لوگ مسجد کے اندر انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں خلیفۃ المسلمین نائب رسول آ کے نماز پڑھائے گا۔ دمشق کی جامع مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے، اس لیے کہ یہ وہ دور تھا کہ بدترین سے بدترین شخص، یہاں تک کہ اتنا بدترین شخص بھی نماز کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا، تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین آنے والے، اور خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں شراب کا جام۔ ایک مرتبہ شراب کو پیا، شراب کو پینے کے بعد پھر اپنی کنیز سے قریب گئے۔ روایتیں یہ ہے کہ جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اذان کی آواز بلند ہو چکی ہے، مسجد کے اندر نمازیوں کی صفیں تیار ہو چکی ہیں۔ خلیفۃ المسلمین شراب کے جام کو پینے کے بعد اپنی کنیز کے ساتھ تمام مراحل کو طے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اٹھنا چاہتے ہیں۔ شراب کو پیے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ ذل الہی تھے، خدا نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، کرامن کاتبین کو بھی ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ ڈر ہو تو کس کا ڈر ہو، خوف ہو تو کس کا خوف۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں دل میں کیا خیال پیدا ہوا کہ اپنی کنیز کو کھڑا کیا، اور کنیز کو کھڑا کر کے اپنا لباس پہنایا، اور لباس کو پہنانے کے بعد اسی حالت میں اب تک غسل بھی دونوں نے انجام نہیں دیا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھولا، خلیفہ کا حجرہ مسجد کے اندر بنا ہوتا تھا، دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کنیز کو مسجد میں داخل کر دیا، اور اعلان کرایا کہ آج یہ کنیز میری جگہ صبح کی نماز پڑھائے گی۔ کنیز دمشق کی جامع مسجد میں جاتی ہے حالت جنابت میں، شراب کے نشے میں چور، تمام رات دونوں نے ہر قسم کے کام انجام دیے، اور کھڑی ہو کر کنیز نے نماز صبح پڑھائی۔ ایک مسلمان نہیں جو آگے بڑھ کر اعتراض کرے یا مسجد کو چھوڑ کر جائے، اور یہ ذل الہی، یہ خلیفۃ المسلمین۔ روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ اس کی موت آ گئی، ورنہ جس سال اس کی موت آئی تھی اس سال اس کا ارادہ کیا تھا، اس سال اس نے قافلہ تیار کرایا تھا، اور قافلے کے اندر اپنی خوبصورت ترین کنیزوں کو چن چن کے اس نے رکھا تھا، حج پہ جانے کا ارادہ۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حج خانے خدا کی طرف جا رہا، وہاں کے لوگ نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، جذبات کو قابو میں لاتے ہیں، ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو جائز لذتوں سے بھی روکتے، اور تو اتنی کثرت کے ساتھ ان کنیزوں کو لے کے جا رہا، اور تیرے 300 اونٹ شراب کے بیرل سے، شراب کے پیپوں سے بھرے ہوئے تیرے ساتھ، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اگر یہ جواب بھی دے دیتا کہ مکے میں جا کر شراب پیوں گا تو شاید انسان صبر و سکون کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتا۔ جواب دیا کہ نہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت میں شراب کے جام سجاؤں گا، اپنی کنیزوں کو لے کے بیٹھوں گا، اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر شراب پیتا جاؤں گا، اور اپنی کنیزوں کے ساتھ ہر وہ کام کرتا جاؤں گا جس کے لیے عورت کو بنایا گیا۔ خلیفۃ المسلمین ذل الہی ہے، وہ یہ جملے کہہ رہا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بیٹھ کر شراب خانہ بھی سجاؤں گا، اور اس کو اپنے کمرہ خلوت کے اندر تبدیل کروں گا۔ اس قسم کے لوگ علل اعلان کر رہا، تاریخ میں جملہ آ گیا جبکہ اس نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے جہنم حاصل ہو گیا۔ تو اندازہ کریں کہ جب اس قسم کے اس کردار کے لوگ 5ویں امام کے زمانے میں، اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کوئی کام کرنے کے لیے قرآن کو کھولا، قرآن سے فال نکالی، تو قرآن کو جیسے ہی کھولا ویسے ہی قرآن کی آیت سامنے آئی کہ وَاسْتَفْتَحُوا، لوگ ہم سے کشائش چاہتے ہیں، لوگ ہم سے آسانی چاہتے ہیں، وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ظالم کو روز قیامت انتہائی ندامت، انتہائی رسوائی اٹھانا پڑے گی۔
یہ آیت سامنے آئی، خلیفۃ المسلمین ہے، نائب رسول ہے، دل پہ کتنا اثر ہونا چاہیے تھا، اور حقیقت میں اس آیت کو پڑھتے ہی دل پر انتہائی اثر ہوا۔ اثر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ قرآن کو بند کیا، تیر و کمان کو اٹھایا اور قرآن کے اوپر تیر اندازی شروع کر دی۔ اتنی کثرت سے تیر برسائے کہ قرآن کے ایک ایک ورق جدا ہو گیا، قرآن کے ورق فضا میں اڑتے پھر رہے، اور یہ کہتا جا رہا ہے کہ اے قرآن، دیکھا تو نے مجھے روز قیامت سے ڈرانے کا نتیجہ، جا اپنے خدا سے شکایت کر دے کہ میں نے تیرے اوپر یہ ظلم کیا۔ یہ ولید کی سیرت نکلی کہ اگر کوئی روز قیامت سے ڈرائے تو بجائے روز قیامت سے ڈرنے کے الٹا اس کا مذاق اڑاؤ جو تمہیں روز قیامت سے ڈرا رہا ہے، بجائے روز قیامت کے خوف کو ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ اسے تو سوائے قیامت کے ڈرانے کی کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ جب اس کے پاس جا کر بیٹھو قیامت کا تذکرہ، جب اس کے پاس جا کر بیٹھو قبر کا تذکرہ، جب اس کے پاس جا کر بیٹھو خدا کے عذاب کا تذکرہ۔ ولید کی سیرت نکلی کہ قرآن نے اس کو ڈرایا کہ صحابہ کلو جبار عنید، ہر ظالم قیامت کے دن انتہائی ندامت کی حالت میں ہوگا، تو اس نے اعلان کر دیا قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہ جاؤ اور جا کر اپنے خدا سے کہہ دینا کہ ہاں میں نے تیرے اوپر یہ ظلم کیا۔ تو یہ ولید کی سیرت ہے، قیامت کے ڈرانے والے کو برا بھلا کہنا، قیامت کا یاد دلانے والے کو برا بھلا کہنا، یہ ولید کی سیرت۔ اور مومن خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ امام کی سیرت پہ چلے گا کہ امام پنجم تو خانہ خدا میں جاتے تو چیخ چیخ سے رونے لگتے ہیں، لوگ گھبرا کے کہتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، ہزاروں کا مجمع آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس طرح سے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں کہ یاد ہوگا آپ کو جملہ گزشتہ تقریر کا، میرے امام نے یہی تو جواب دیا تھا کہ کاش جس طرح سے یہ لوگ مجھے روتا ہوا دیکھ رہے ہیں میرا خدا بھی مجھے روتا ہوا دیکھ لے اور ایک مرتبہ میرے اوپر نظر رحمت ڈال لے۔ یہ امام کی سیرت کے قیامت سے ڈرو، وہ ولید کی سیرت کی جو قیامت سے ڈرا ہے ہر ممکن طریقے سے اس سے دشمنی کرو۔ تو یہ خلیفۃ المسلمین، یہ ذل الہی، اب خود ہی اپنے ذہن میں ایک سوال لے کے آئیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ ایک طرف کتنا بدترین کردار، ایک طرف کتنا غلط کردار، کہ آج کے دور میں مسلمان کتنا اسلام سے دور ہو چکے ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں جو کبھی برسر اقتدار ہو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ خالی وقتوں میں بیٹھ کر تھوڑی سی شراب پی لیتا تو پورے ملک کو اس کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے۔ اس دور کے اندر کہ لوگوں کو پیغمبر اسلام کا زمانہ دیتے ہوئے 90 سال تک کے 60 سال بھی نہیں گزرے اور اتنی کثرت کے ساتھ برے اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، لوگ قبر و سکون کے ساتھ بیٹھے، لوگ آج کے لوگ پھر بھی تعلیم یافتہ ہیں، اس زمانے کے لوگ ویسی جاہل کہ ذرا کسی کے ذہن کو بدل لیجیے تو نہ اسے گھر کی فکر ہوتی ہے نہ بچوں کی فکر ہوتی ہے، ایک مرتبہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے؟ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک علماء سو کا کردار اور ایک امام کا کردار۔ امام نے ہر موقع پر جتنے خلفائے وقت نے بدعمالیاں کی اس کے مقابلے میں امام کا کردار ہمارے سامنے رہا۔ اب آپ کے لیے امام کے کردار کی عظمت کو محسوس کرنا آسان ہو گیا ہوگا، یوں سننا بڑا آسان ہے کہ امام نے تمام رات نمازیں پڑھی، امام نے تمام زندگی خیرات کی، یہ دیکھیے کہ کس ماحول میں کی، یہ دیکھیے کہ کس معاشرے میں کی، یہ دیکھیے کہ کن لوگوں کے سامنے کی۔ جب خلیفہ کی یہ حالت اور خلیفہ کی وجہ سے اس کے آس پاس کے لوگوں کی یہ حالت ہے، اس وقت امام اپنے صحیح کردار کو پیش کر رہے ہیں اور صرف اپنے ہی کردار کو صحیح نہیں کر رہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دے رہے، اپنے شیعوں کو تنبیہ کر رہے، اپنی محبت قدم کرنے والوں کو ڈانٹ رہے کہ دیکھو اس کردار کی طرف نہ چلے جانا اور یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہہ دیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ امام پنجم کی مشہور روایت جو ہم نے کثرت کے ساتھ مجالس میں پڑھی اور اس وجہ سے اس کی تکرار کرتے ہوئے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ مسلسل 2 ہفتے امام کا تذکرہ اور اتنی اہم ترین روایت ہمارے سامنے نہ آنے پائے تو جابر ابن یزید جوفی یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے 5ویں امام کے پاس گیا، پتہ نہیں کیا سبب تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، پتہ نہیں صبح سویرے یا دن کے کسی حصے میں کسی مومن کا کون سا عقیدہ میرے امام کے سامنے پہنچا۔ جابر کہتے ہیں کہ جب میں امام کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ امام انتہائی جلال کی حالت میں تشریف فرما اور امام نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ یا جابر یقولو، کیا کسی شخص کے لیے اتنا کہنا جائز ہے انا شیعت و علی کہ میں علی کا شیعہ ہوں؟ امام نے کہا کیا کسی شخص کے لیے یہ ادعا کرنا جائز ہے، کیا کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں؟
یاد رکھو کہ ما شیعتنا الا من اتقى الله واطاعه، ہمارا کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تقوی اختیار نہ کرے، جب تک کہ وہ اطاعت الہی نہ کرے۔ ذرا غور کرتے چلے کس دور میں امام تقوی کی بات کر رہے ہیں، جس دور میں حاکم وقت کی یہ حالت، علل اعلان یہ حالت ہے، مسجد دمشق کے اندر اپنی کنیز کو حالت جنابت میں بھیجا جا رہا ہے، قافلے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر شراب نوشی کی جائے گی۔ جس دور میں برائیاں اتنی پھیل چکی ہیں، کیا آج کے آپ کے دور میں اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو برائیاں ظاہری طور پر نظر آئیں گی؟ نہیں، اس دور میں اتنی کثرت کے ساتھ برائیاں، اس وقت شیعہ کے لیے کہنا تو بڑا آسان تھا کہ مولا اتنی کثرت سے شراب پی جا رہی ہے، حاکم وقت سے لے کر نیچے تک سبھی ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، آپ خالی ہم ہی پہ سختی کرتے ہیں، آپ خالی ہم ہی کو ٹوکتے ہیں۔ لیکن امام کو بھی یہی پتا تھا کہ یہی سب سے نازک وقت ہے شیعہ کے لیے، اگر تمام ماحول کے رنگ میں شیعہ رنگ جائے تو وہ شیعہ رہا کب؟ اسے تو یہ دیکھنا ہے کہ اتنا خراب ماحول ہے اور میرے مولا اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، علل اعلان جہاد کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کردار اہل بیت اسے کہتے ہیں، امام کے سر پہ آؤ، امام بتاتے ہیں۔ اس لیے امام جابر جیسے صحابی تھے، جابر وہ صحابی ہیں کہ جن کی تاریخ میں امام یہ کہتے ہیں کہ کان وجیہا عند ربی، امام کی روایت ہے کہ جابر میرے والد کی بارگاہ میں انتہائی قابل احترام ہستی تھی۔ امام پنجم جس کا احترام کرے وہ کتنا قابل احترام ہوگا۔ وہ جابر یہ نقل کرتے ہیں کہ امام نے جلال نے مجھ سے کہا کہ کیا کسی کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ ما شیعتنا الا من اتقى الله واطاعه، خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں، واللہ امام نے قسم کھائی کہ کوئی ہمارا شیعہ نہیں، الا من اتقى الله واطاعه، سوائے اس کے کہ جو تقوی اختیار کرے اور اطاعت الہی کرے۔ اور اس کے بعد امام نے ایک عجیب جملہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ امام نے جب اتنا کہہ دیا کہ جو تقوی اختیار کرے اور اطاعت الہی کرے، تب بھی بچنے والوں کے لیے بڑا آسان راستہ تھا۔ کوئی آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں جو کام کر رہا ہوں یہ بھی اطاعت الہی، کوئی آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہے کہ میں تمام رات لگا ہوا ہوں، غم ہی کے کسی مظاہرے میں صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ فروع دین میں ہے، یہ ماتم حسین اصول دین میں ہے، اس لیے میں بھی اطاعت الہی کر رہا ہوں۔ لفظ اطاعت الہی کہنے سے بات پھر بھی اتنی واضح نہیں ہوتی، ہر گھمانے والا اپنے مقصد کے لیے اسے گھما سکتا ہے، ہر بات کا پھیرنے والا اپنے عمل کو اطاعت الہی میں شامل کر سکتا ہے۔ اس لیے امام نے فوراً کہہ دیا کہ وما کانوا یحرفون، اے جابر ہمارے شیعہ نہیں پہچانے جا سکتے جب تک کہ ان کے اندر یہ 11-12 باتیں موجود نہ ہو، الا بالتواضع۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تواضع ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ فروخت نہیں ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک سے جھک کے ملیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھیں گے، تکبر و غرور کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ تکبر و غرور یہی نہیں ہے کہ کسی غریب کے سامنے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، تکبر یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی بیوی ہے اور آپ بیوی کو اپنی کنیز کے برابر سمجھیں۔ تکبر یہ بھی ہے کہ بیوی کو اتنی اہمیت بھی نہ دی جائے جتنی پاؤں کی جوتی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تکبر یہ بھی ہے کہ انسان بیوی کی محبت میں اندھا ہو کر ماں باپ کو ان کے مقام سے گرا دے، یہ سب کا سب تکبر میں آتا ہے۔ الا بالتواضع، ہمارے شیعہ کی خصوصیت یہ کہ ہر ایک سے جھک کے ملے گا، یعنی ہر ایک کے حق کو اس کے مقام کے مطابق ادا کرے گا۔ والخشوع، اور دوسری چیز امام نے بتائی کہ ہمارا شیعہ عبادت الہی کو انتہائی خشوع کے ساتھ انجام دے گا، یعنی خوف خدا کے ساتھ انجام دے گا۔ اب کبھی یہ مت سمجھیں کہ ہم کسی کے مجلس میں جاتے ہیں، ڈراتا بہت ہے اس لیے اس کی مجلس میں جانا بند کر دیں گے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تو پہچان ہی خوف خدا سے ہوتی ہے۔ کیا فرعون خوف خدا سے لڑے گا؟ کیا نمرود خوف خدا سے لڑے گا؟ کیا معاویہ اور یزید خوف خدا کا مظاہرہ کریں گے؟ کیا یہ ولید، حشام، مروان جیسے لوگ خوف خدا ظاہر کریں گے؟ خوف خدا تو سوائے مومن کے کوئی ظاہر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ماں کانوا یحرفون، تمہاری علامت ہی یہ ہے کہ تم ڈرتے ہو، تمہاری علامت ہی یہ ہے کہ تم کانپتے ہو۔ اگر عام حالت میں نہیں کانپتے، کسی کے مجلس میں بیٹھ کے کانپتے ہو تو اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہارے اندر شیعہ کی علامت کو پیدا کر دیا۔ الا بالتواضع، ہمارا شیعہ تواضع کرے گا، ہمارا شیعہ خشوع و خضوع کرے گا۔ لیکن پھر یہی درخواست کہ خلفاء کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو سنیں تو سمجھ میں آئے گا کہ امام کیا کیا بتا رہے، کس ماحول میں بتا رہے اور کس قسم
کے شیعوں کو یہ باتیں بتا رہے. تیسری چیز امام نے یہ بتائی وہ اداء الامانت. ہمارے شیعہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ امانت کو ادا کرتا. اور امانت کا لفظ بڑا وسیع لفظ, ہم تشریح میں نہیں جائیں گے, وقت بڑا مختصر ہے, ابھی کچھ اور تاریخی حالات باقی رہ گئے. امام یہ فرما رہے کہ ہمارا شیعہ ہمیشہ امانت کو ادا کرے گا. اور اہم ترین امانت کیا ہے؟ یہ روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ بیوی شوہر کے پاس ایک امانت, اور روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ تم نے ہماری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا. اولاد والدین کے پاس ایک امانت, روز قیامت سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں مومن اولاد عطا کی تھی, تم نے کہیں اسے یہودی تو نہیں بنا لیا, تم نے کہیں اسے نصرانی تو نہیں بنا لیا, کہیں تم نے اسے بے عمل مومن تو نہیں بنا دیا. ہم نے تو تمہیں ایک مومن اور نیک مومن عطا کیا تھا. اور امانت بات بھی امانت کہ آپ نے کسی کا کوئی راز سنا, یہ امانت. اب آپ اس کو چھپا کے رکھیں, اگر ہر جگہ پھیلاتے پھرے تو آپ نے امانت کو ادا نہیں کیا. امانت کو ادا نہیں کیا تو آپ نے شیعت کی علامت کو کھو دیا, اور جب شیعت کی علامت کو کھو دیا تو امام نے شیعہ ماننے سے انکار کر دیا, کیونکہ گفتگو کا آخری جملہ یہی. چوتھی چیز امام بتا رہے وہ کثرت ذکر اللہ. ہمارا مومن کثرت سے اللہ کا تذکرہ کیا کرے گا. لیکن کثرت سے اللہ کا تذکرہ کسے کہتے؟ کثرت سے اللہ کا تذکرہ یہ نہیں ہے کہ 1000 دانے کی تصویر لے کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تصویر شروع ہو گئی. کثرت سے تذکرہ یہ نہیں ہے کہ تصویر کے اوپر استغفر اللہ شروع ہو گیا, تصویر کے اوپر اللہ شروع ہو گیا. یہ کثرت ذکر خدا نہیں. امام پنجم نے ارشاد فرمایا ذکر خدا یہ ہے کہ جو کام کرو یہ سمجھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا, وہ میرے سامنے. تو ہمارا مومن جو کام کرتا ہے یہی سمجھ کے کرتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یقیناً کچھ لوگوں کے لیے ایک طویل روایت ذہنوں پر بوجھ بن رہی ہوگی, لیکن اس کا مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ 5ویں امام جن کی سیرت بیان کی جا رہی وہ مومن کی ایک مکمل تعریف ہمارے سامنے دے رہے. یہ 2 اہم ترین روایتیں ہمارے یہاں موجود. ایک 5ویں امام کی یہ روایت جو پورے مومن کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گی, اور دوسری 6 امام کی ایک روایت جو اگلی تقریر میں آئے گی جو پورا ایک نظام مملکت سامنے لے آتی ہے کہ ایک مومن کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے. 5ویں چیز امام بتا رہے الصوم, وہ روزہ رکھے گا, الصلاۃ, وہ نماز کو انجام دے گا, البر بالوالدین, وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے گا, والتعاہد للجیران, اپنے پڑوسی کے اپنے ہمسائے کے حق کو انجام دیتا رہے گا, اپنے ہمسائے کے حق کو ادا کرتا رہے گا, والایتام والمساکین والغارمین, یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کی مصیبت میں ان کے کام آئے گا, قرضدار کے قرضے کو ادا کرے گا, وفاء العہد, جس سے وعدہ کرے گا یا تو وعدہ ہی نہیں کرے گا, وعدہ کرے گا تو اس وعدے کو پورا کرے گا. اور ہر مومن امام سے وعدہ کرتا ہے فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, یا امام کو مخاطب کر کے کہ یا ابا عبداللہ, اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ لڑتا ہوا, آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاتا. یہ ہر مومن نے امام سے وعدہ کیا. تو اگر آپ امام کے ساتھ ہوتے آپ کو مال کی قربانی دینا پڑتی, آپ کو اپنے گھر بار کی قربانی دینا پڑتی, آپ کے گھر والے اگر آپ کو امام کے پاس جانے سے روکتے تو آپ ان کو چھوڑ دیتے. تو جب آپ نے امام سے وعدہ کیا کہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا, تو آج بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا کہ اگر کبھی مال آپ کو دین کی طرف جانے سے روکے تو مال کو قربان کر دیں, اگر کبھی گھر والے روکے تو گھر والوں کو آپ ترک کر دیں, چھوڑ دیں, اور کبھی جان بھی دینا ہو تو جان دے دیں. یہ امام سے کیا ہوا اور مومن کا وعدہ. تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اور آخر کی بات امام نے بتائی وہ کثرت تلاوت القرآن, وہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے, کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے, لیکن ولید والی کثرت نہیں کہ جب تک کہ قرآن کسی کام میں مداخلت نہیں کر رہا قرآن کو پڑھے جاؤ, اور جب قرآن نے کسی کام میں مداخلت کی تو کہو کہ وعلیک السلام یا قرآن ھذا فراق بینی و بینک, کہ بس قرآن آج سے میری تیری جدائی ہو گئی کیونکہ تو میرے کام میں آ کر مجھے روک رہا. ایسی تلاوت میں قرآن نہیں بلکہ جو پڑھو اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ. یہ مومن کی علامتیں امام پنجم نے بتائی تھی, اور اس لیے بتائی تھی کہ اس زمانے میں لوگ کثرت کے ساتھ خلفاء کے کردار کو دیکھ کر بہک رہے تھے. اب وقت ہمارے پاس نہیں رہا تفصیل میں جانے کا, اس ایک نقطے کی وضاحت میں بڑا وقت لگ گیا, لیکن گفتگو کو آج مکمل کرنا ہے, اس لیے تھوڑی سی تاریخی گفتگو. اور تو امام کے سامنے پہلا مرحلہ یہ
کہ یہ خلفاء کے سامنے امام اپنے کردار کو اس طرح پیش کرے کہ نئے مسلمان ہونے والے اسلام سے نہ گھبرا جائیں، لیکن امام کی ذات ایک امام کی ذات۔ اب امام اگر اپنے کردار کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ، امام کا کردار ہوتا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ، اگر امام اپنے کردار کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ بھی پیش کریں تو کس کے لیے ہوگا؟ مدینے والوں کے لیے، بہت ہوا تو مکے والوں کے لیے، بہت ہوا تو حجاز والوں کے لیے، لیکن مسلمانوں کی حکومت تو مراکش سے لے کر منگولیا تک پھیلی ہوئی، وہاں پہ کون ہے جو کردار امام کا مظاہرہ کرے؟ تو اس لیے امام نے یہ روایت ارشاد فرمائی کہ تم ہمارے شیعہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارا کردار جیسا کردار اپنا لو، ہمارے جیسے بن جاؤ اور اس کے بعد پھیل جاؤ، ہر شہر میں جاؤ، ہر قریے میں جاؤ، ہر گاؤں کے اندر جاؤ اور ہر جگہ جا کے بیٹھ جاؤ، اس شان کے ساتھ بیٹھو جس شان کے ساتھ امام نے ہمیں مومن کی تعریف بتائی کہ اگر کبھی تمہیں یہ پہچاننا ہو، کسی اجنبی شہر میں پہنچے، ذرا امام کا ذرا دیکھیں کہ امام کا کیا منصوبہ، امام کا مقصد کیا تھا، ذرا اس پر غور کرے تو بات واضح ہوگی۔ کہ ایک مرتبہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر ہمیں کبھی یہ پہچاننا ہو کہ کسی علاقے میں آپ کے ماننے والے شیعہ ہیں یا نہیں تو کوئی معیار ہے یا نہیں؟ امام نے کہا کہ ہاں، بجائے اس کے کہ تم تحقیق کرو، تلاش کرو، جستجو کرو، لوگوں سے دریافت کرو کہ یہاں کوئی محب اہل بیت ہے یا نہیں، ایک کام کر لو، ایک آدمی سے ملاقات کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کوئی شیعہ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ مولا کس سے ملاقات کر لیں؟ امام نے کہا اس شہر میں چلے جاؤ، 1,00,000 کی آبادی ہے تب بھی چلے جاؤ، اور جو راستے میں ملے اس سے اتنا پوچھتے ہوئے چلو کہ اس شہر کا سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی شخص کون سا ہے؟ لوگ مختلف نام لیں گے لیکن 50-60 میں سے 40 ایک کا نام لیں گے، باقی سب ایک کا نام لیں گے۔ تو جس کا نام تمہارے سامنے آئے، جسے اکثریت کہہ رہی ہو کہ یہ سب سے بہتر شخص ہے، سب سے مقدس شخص ہے، سب سے پرہیزگار شخص ہے، اس کے پاس پہنچ جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ اگر وہ ہمارا محب نکلے تو مسئلہ آسان، اس سے پوچھ لو کہ یہاں کون کون ہمارا محب، اور اگر وہ ہمارا محب نہ نکلے تو اس شہر سے فوراً نکل جانا، یقین کر لینا کہ اس شہر میں ہمارا کوئی ماننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ محب اہل بیت جس شہر میں رہتا ہے، چاہے وہاں 1,00,000 کی آبادی کیوں نہ ہو، وہ اس شہر کا سب سے مقدس ترین شخص ہوتا ہے، اس شہر کا سب سے پرہیزگار ترین شخص ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے، اور آپ کو کتابوں میں ملے گا، رجال کی کتابوں میں محمد ابن مسلم کے حالات میں لکھا، جابر ابن یزید کے حالات میں لکھا کہ یہ شخص انتہائی ثقات، انتہائی قابل اعتبار تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ شیعت کے اندر جل چکا تھا، اس طرح پہ تشیع، یہ اتنا زیادہ شیعہ کا گویا اس کو کسی نے شیعت میں رکھ کر بھون دیا کہ اس کے چاروں طرف شیعت ہی شیعت نظر آ رہی۔ تو پہلے لکھ رہے کہ یہ ثقہ ہے، یہ قابل اعتبار ہے، پھر یہ لکھ رہے لیکن افسوس اس کا عقیدہ صحیح نہیں۔ تو امام کہہ رہے بس ایسا ہی ہر محلے میں ہوگا، لوگ کہیں گے کہ ہاں ایک ہے تو سب سے مقدس، ایک ہے تو سب سے پرہیزگار، لیکن افسوس وہ رافضی، افسوس وہ دشمنان صحابہ میں شامل، افسوس کہ وہ عقیدے کا غلط، لیکن ہے سب سے بہتر۔ تو امام نے تعریف بتائی کہ ہمارا شیعہ اپنے محلے میں سب سے عمدہ ہوگا۔ کیوں امام اس پر اتنا زور کیوں دے رہے؟ منگولیا سے مراکش تک کے نئے نئے مسلمانوں کو بتانا کہ دیکھو خلیفۃ المسلمین وہ ولید نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر گوشو کنار کرنا چاہتا ہے، خلیفۃ المسلمین وہ حشام نہیں ہے کہ جو روزانہ رات کے وقت جب تک روایت یہ ہے کہ جب تک کہ روزانہ رات کے وقت اپنے دائیں اور بائیں لڑکوں کو نہ سلا لے اس کو نیند نہیں آتی۔ خلیفۃ المسلمین وہ سلیمان نہیں ہے کہ جب تک کہ 800 انڈے نہ کھا لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، نہیں، خلیفۃ المسلمین کو پہچاننا تو آؤ آ کر ہمارے کردار کو دیکھو، اور ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے امام باقر کے کردار کی معرفت کو حاصل کرو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ خلیفۃ المسلمین کون ہے۔ یہی امام کی تمام زندگی کا مشن تھا، اور اسی ایک مقصد کے تحت حکومت وقت میں جب یہ دیکھا کہ امام اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، لوگ باوجود یہ کہ ہم حاکم ہیں رجوع اس طرف کر رہے ہیں، اور اب سے 100 سال پہلے ہمارے سے پہلے گزرنے والے خلیفاؤں نے جو لوگوں کو اہل بیت سے ہٹا دیا تھا، آج امام ابو حنیفہ بھی دشمنی کے باوجود وہیں جا رہے ہیں، امام مالک بھی آج اسی دروازے سے جا رہے ہیں، امام شافعی اور حنبل کا تعلق بھی اسی دروازے سے پیدا ہو رہا، امام اوزاعی بھی اسی دروازے پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو حکومت وقت نے دیکھا کہ ہماری
90 سال کی محنتوں پر پانی پھرتا چلا جا رہا ہے. ہم اپنی عیاشیوں میں پڑے رہے اور امام اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں کو کھینچ کھینچ کے اپنے چاروں طرف جمع کرتے رہے. تو حکومت وقت نے ساز باز کی. امام کے خاندان کے ایک شخص زید ابن حسن کو بلایا گیا دمشق میں. شام کا واقعہ، یہ ولید سے پہلے والا بادشاہ. شام کو بلایا گیا. بلانے کے بعد کہا کہ کسی طریقے سے امام کو راستے سے دور کیا جائے. شام اور زید کے اندر ایک سازش ہوئی اور سازش کے تحت زید مدینے آئے. تو مدینے آنے کے بعد اپنے بھتیجے 5ویں امام کے پاس پہنچے اور کہا کہ خلیفہ وقت نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھجوایا، اور یہ کہہ کر ایک زین امام کے سامنے رکھ دی. امام نے اس زین کو دیکھا، کہا کہ میں نے اس تحفے کو قبول کر لیا. زید کہتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ کا حکم یہ ہے کہ آپ خلیفہ کے تحفے کی قدر کریں اور جیسے ہی زین آپ کے پاس آئے آپ اس کے اوپر بیٹھ کے سواری کریں. اب روایت یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ اے زید، میں جانتا ہوں کہ یہ زین کس لکڑی کی بنی ہوئی، میں جانتا ہوں کہ اس لکڑی کے اندر کیا ملایا گیا، لیکن زید بس میں اپنے خدا کے حکم کے اوپر راضی بے رضا. اور یہ کہہ کر امام نے زین کو گھوڑے کے اوپر کسوایا اور اس زین کے اوپر سوار ہو کے چلے. اب روایت یہ ہے کہ امام کی پنڈلی جو گھوڑے کی گردن، گھوڑے کی پیٹھ سے ٹکرا رہی، زین میں وہاں پر چھوٹی سی کیل تھی، اس نے خراش ڈالی اور اس خراش کے راستے وہ سریع الاثر زہر امام کے جسم مبارک میں داخل ہوا، جس کو خلیفۃ المسلمین نے، نائب رسول نے، رسول کی آل کو ختم کرنے کے لیے بھجوایا تھا. امام کے تمام جسم میں زہر کا اثر ہوا. چند لمحے امام گھوڑے سے پشت پر رہے اور اس کے بعد واپس آئے. گھوڑے سے اترے. زید نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اتنے جلدی گھوڑے سے اتر گئے؟ جواب دیا کہ ہاں. اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا. اور امام آ کر بستر کے اوپر دراز ہو گئے. پھر بھی اس امام کو خوش قسمت تھے کہ جو گھوڑے سے گرا تھا، لیکن نیزوں اور تلواروں کی اتنی کثرت کے زخموں کے ساتھ کہ امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ جتنے قرآن کے حروف تھے اتنے میرے جج کے جسم پر زخموں کے نشان تھے جب میرے جج میدان کربلا میں گھوڑے کی زین سے گرے تھے. امام باقر بستر علالت پہ آئے. اب ذرا روایتوں کو دیکھتے ہوئے چلے. مسائل کے ٹکڑے لازمی طور پر آئیں گے، لیکن اصل مقصد کچھ اور. روایت یہ ہے کہ امام کا آخری وقت قریب آیا. 7 ذی الحجہ 114 ہجری 57 سال کی عمر مبارک. ایک مرتبہ چھٹے امام کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے اور آنے کے بعد مجھے شربت پلا گئے تھے. امام نے شربت پی لیا وقت آ کے، اور ایک وہ پیاسا امام جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس دنیا سے اٹھا تھا. امام کا ارشاد، امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے آ کے شربت پلایا اور پھر فوراً یہ کہا کہ میرے سرانے وضو کا برتن رکھا ہے، اس برتن کو خالی کرو. اب روایت یہ ہے کہ امام وضو کرنا چاہتے، وقت آخر قریب آ گیا اور چھٹے امام سے کہہ رہے کہ وضو کے برتن کو خالی کرو. چھٹے امام کہتے ہیں، چھٹے امام کے گھر والے کہتے اور 5ویں امام کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب تھا، وقت آخر ہمارے بابا وضو کے برتن کو کیوں خالی کروا رہے تھے؟ ہم یہ سمجھے کہ غالباً زہر کا اثر ہے. لیکن چھٹے امام آگے بڑھے، وضو کے برتن کو خالی کیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک مرا ہوا چوہا اس میں سے نکل کے گرا. 5ویں امام نے کہا اب اس میں نیا اور پاک پانی بھرو. تو ذرا غور کریں مسائل فقہ کی کتنی اہمیت کہ ایک امام اس دنیا سے جا رہا ہے، امام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. زہر کا اثر تمام جسم میں ہے. اپنی بیوی کی فکر ہونا چاہیے، اپنے بچوں کی فکر ہونا چاہیے، اپنے اہل و عیال کی فکر ہونا چاہیے. ان کا تذکرہ بعد میں ہے، پاک پانی کا تذکرہ پہلے ہے. کتنی اہمیت ہے فقہ کے مسائل کی، کتنی اہمیت ہے نجاست و طہارت کی کہ وقت آخر 5ویں امام نے فقہ کا مسئلہ بتایا اور فقہ کے مسئلے کی پابندی کروائی. ایک طرف تو امام کے یہاں اتنی فقہ کے مسئلے کی پابندی کہ امام رخصت ہو رہے، گھر میں صفے ماتم دکھتی ہے، امام اس وقت بھی مسائل فقہ کے خلاف ورزی برداشت کرنے کو تیار نہیں. اور ایک ہمارا ماحول، ہمارا گھر کہ مسئلے کی پابندی تو بہت بڑی چیز ہے، مسئلہ سننا ہی کسی کو گوارا نہیں. مسئلہ کان میں پہنچ جائے یہ کسی کا ایمان اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی مسئلہ سننا بھی کسی کے ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. کتنا تضاد ہے ہمارے اور امام کے کردار میں. تو امام اس دنیا سے گئے، چھٹے امام نے اپنے والد کو امام حسن کے قبے میں لے جا کے دفن کیا. امام پنجم دنیا سے رخصت ہوئے اپنے آدھے کام کو مکمل کر کے کہ خلفاء کے کردار کے مقابلے میں میں نے اپنا کردار پیش کیا. اور اب امامت آئی چھٹے امام کے پاس.
چھٹے امام کی اب یہ ذمہ داری تھی کہ جہاں پر پانچویں امام نے چھوڑا ہے اپنے مشن کو وہاں سے آگے بڑھائیں، یعنی علماء سو کا مقابلہ. اس لیے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں علماء نظر آتے ہیں اور ایسے علماء نظر آتے ہیں، مثلا قاضی شریح، آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑا مشہور قاضی ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد کے دور میں یہ قاضی پانچویں امام اور چھٹے امام کی سیرت کو کس طرح سے ملی ہوئی ہے کہ خود ہمارے لیے یہ فرق کرنا ناممکن ہے کہ کہاں ایک امام کی سیرت ختم کرے، کہاں دوسرے امام کی سیرت کا آغاز کرے. بس یہ اختتامی جملے سنتے چلیں، اسی سے انشاءاللہ بڑی پرلطف گفتگو اگلی تقریر کے اندر پیدا ہوگی کہ پانچویں امام نے خلفائے بنو امیہ، ایسا کردار آپ نے کسی خلیفہ کا دیکھا ہوگا اور اب ان سے بھی ایک ہاتھ آگے آپ کو خلفائے بنو عباس نظر آئیں گے. ایسے آرام میں تو نہیں لیکن ظلم و تشدد میں، اور ان کے حالات انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر آئیں گے، لیکن اتنی تفصیل سے تو نہ آ سکیں گے کیونکہ وقت بڑا کم ہوگا. تو اب چھٹے امام کا دوسرا اہم ترین کام کیا تھا؟ علماء سو، یعنی غلط علماء، بدترین علماء کا مقابلہ کیا جائے. اس لیے کہ اسلام کو بنانے والے بھی علماء ہیں اور اسلام کو بگاڑنے والے علماء تو نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں. اور خدا کا فضل ہے کہ محبان اہل بیت میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، یہ غیر ہوتے ہیں جن کے ایسے علماء. اور امام کو پتا تھا کہ جب میں ان غلط علماء کا مقابلہ کروں گا تو میرے ماننے والوں کو شیطان کہلائے گا. وہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ عالم ہوتے ہی خراب ہیں. آج تو امام نے بھی تصدیق کر دی، اس لیے امام پہلے ہی سے روک تھام کر گئے. اور روایتیں بے شمار ہیں، وقت میں ایک روایت، ایک واقعہ اور گفتگو اختتام تک کہ علماء صحیح عالم کی اہمیت کو بتانے کے لیے امام نے ایک عجیب و غریب فقرہ ارشاد فرمایا. امام کا فقرہ ایک صحیح عالم کے لیے کہ اگر کوئی شخص کسی صحیح عالم، لفظ صحیح امام کی روایت میں نہیں، اگر کوئی شخص کسی عالم کے ہاتھ میں ایک قلم دیتا ہے، عالم کی اتنی ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ ایک قلم اٹھا کے عالم کے ہاتھ میں پکڑا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ عالم کو محنت و مزدوری کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ عالم کو گھر سے نکل کر گوشت دھونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ عالم کو گھر سے نکل کر ہماری طرح سے کام کاج کرنا چاہیے، وہ گھر میں بیٹھ کر دوسروں کی امداد کے اوپر زندگی گزارتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. چھٹے امام کا ارشاد سنیں اور چھٹے امام کی سیرت جو انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن چھٹے امام کا ایک فقرہ سنیں کہ اگر تمہیں دین کے سب سے بڑے دشمن کو پہچاننا، دین کے سب سے بڑے دشمن کو پہچاننا ہے تو یہ دین کا سب سے بڑا دشمن وہ آدمی جو کسی عالم کو تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن پر اجرت لیتے دیکھتا ہے اور اعتراض کرتا ہے. اگر کسی عالم نے قرآن کی تعلیم دی مجلس کی شکل میں، واقع کی شکل میں، تو جس نے اس کے اوپر اعتراض کیا وہ دین کا سب سے بڑا دشمن، کیونکہ اس کی خواہش کیا ہے کہ لوگ علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیں. وہ تو کوئی نہیں مرنا چاہتا، نہ اسلام نے کہا. اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اس کو حرام کہوں تاکہ کوئی اس طرف آئے نہیں اور دین ختم ہو جائے. اور امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عالم کے ہاتھ میں ایک قلم دینا. امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عالم کا فرض ہے کہ باہر نکل کر مزدوری کرے اور قلم خرید کے لائے، لیکن نہیں، امام نے کہا کہ عالم کے ہاتھ میں ایک قلم دینا ایسا ہے کہ جیسے جنگ احد میں علی کے ہاتھ میں تلوار دینا. عالم کے ہاتھ میں قلم دینے کا اتنا ثواب ہے، عالم کے ہاتھ میں قلم دینے کی اتنی فضیلت ہے اور عالم کے ہاتھ میں قلم دینے کی اتنی اہمیت ہے جتنی اہمیت اس دن اگر آپ چھوٹے اور علی کے ہاتھ میں تلوار دیتے. ذرا دیکھیں کتنا بڑا مقام عالم کا بھی بتایا اور عالم کی خدمت کرنے کا بھی بتایا. اور حقیقت بھی ہے کہ اگر یہ محبان اہل بیت عالم نہ ہوتے تو کون ہمیں بتاتا کہ احد میں علی نے اتنی تلواریں بدھی اور احد کو فتح کیا. تاریخ تو آپ سن رہے ہیں، اہل بیت کو نام کو چھپایا گیا، یہ علماء نے ہم تک بتایا، اپنے انہی قلموں سے اور اپنی زبان سے بتایا ہے کہ علی نے یہ کارنامے انجام دیے. تو روایت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو وہ کارنامے چھپ جاتے. ان کارناموں کو بتانے والے یہ عالم ہیں. تو یہ صحیح عالم کا مقام ہے اور پوری تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر میں. اور برے عالم اور غلط عالم سے ایسے عالم تھے کہ جو بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ پڑھا رہے تھے شریعت کے مسئلے کی روشنی میں، یہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں واقع آئے گا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ شریعت اور فقہ کی روشنی میں نکاح ہو رہا. بہرحال قاضی شریح جیسے عالم بھی تھے، ابن زیاد، یہ قاضی شریح خلیفہ ثانی کی دریافت ہے اور حضرت عمر ان کو کہیں سے دریافت کر کے لائے تھے اور بڑے طویل عرصے تک انہوں نے قضاوت کی. تیسرے خلیفہ کے زمانے میں رہے، امیر المومنین کو بھی مشہورا انہیں باقی رکھنا پڑا. امیر معاویہ کے دور میں بھی تھے، ابن زیاد کے دور میں بھی.
ابن زیاد نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آج کل امام حسین مدینے کے مکے آئے ہوئے اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں. آپ فقہ کی اور شریعت کی روشنی میں یقیناً اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے بغاوت کی اور جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے اسے قتل کرنا واجب, تو آپ فتوا دے دیجیے. قاضی شرعی نے سنا, ایک مرتبہ سر کو پیٹ لیا اور روایت یہ ہے کہ ابن زیاد گورنر تھا, سامنے قلمدان رکھا تھا, وہ لکڑی کا بنا ہوا قلمدان پرانے زمانے کا بھاری. ایک مرتبہ اسے اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنے ماتھے پہ دے مارا, پیشانی سے خون نکل آیا. کہا کہ اے ابن زیاد, نواز رسول کے قتل فتوا مجھ سے طلب کرتا ہے. کہا کہ اس دن سے پہلے مجھے موت آ جاتی, میں مجھے مرنا قبول ہے لیکن میں تیری بات نہیں مان سکتا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ دربار ابن زیاد سے چلے گئے. ابن زیاد نے دیکھا کہ بڑے میاں بڑبڑائے تو بہت ہیں لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ کس طریقے سے رام کیا جا سکتا ہے. چنانچہ رات کے وقت قاضی شرعی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو یہ دیکھا کہ ابن زیاد کے 5 غلام, جتنی ان کی طاقت تھی اتنی بڑی بڑی تھیلیاں لیے ہوئے کھڑے, اور کہا کہ یہ ابن زیاد نے آپ کی بزرگی اور علم کا خیال کرتے ہوئے آپ کو تحفہ بھجوایا. اب تحفے کا نام سنا, کہا کہ آ جاؤ تمہارا ہی گھر ہے. یہ کہہ کے تھیلیوں کو رکھوایا, تھیلیوں کو کھولا تو نیچے سے اوپر تک سونے اور چاندی کے دراہیم اور دنانیر سے تھیلیاں بھری تھی. کہا کہ جاؤ, کہنا کہ میں کل اس کے بعد فکری ادا کرنے آؤں گا. اب تھیلیاں ایک طرف رات کی تاریخی, دوسری طرف ایمان, تیسری طرف بیٹھے ہوئے, یہاں تک کہ صبح سویرے بے چینی سے نکلے. ایک مرتبہ ابن زیاد کے پاس پہنچے, جواب دیا کہ اے ابن زیاد, کل تمام رات میں غور کرتا رہا, تمام رات میں غور کرتا رہا تیرے مسئلے پر, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یقیناً امام حسین نے حاکم وقت ولی الامر کے خلاف خروج کیا ہے اور وجب قتلہ, اس لیے اب ان کا قتل واجب ہو گیا ہے, اور لا کاغذ ابھی فتوا دے کر نیچے دستخط کرتا ہوں. یہ علماء کے اس زمانے میں علماء سوف, کبھی آپ اپنے علماء کا ان پر قیاس نہ کریں. یہ اس وقت کے ان علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا مقابلہ کرنے کے لیے امام نے محمد ابن مسلم جیسے عالم پیدا کیے, جابر ابن یزید جیسے عالم پیدا کیے, اور قیامت تک کے لیے علماء کا سلسلہ قائم کر دیا کہ ایک طرف اگر ایسے عالم ہوں گے تو دوسری طرف ہمارے ماننے والے ایسے عالم بھی ہوں گی, ایسے عالم بھی ہوں گے, ایسی علماء کی ہستیاں بھی ہوں گی کہ جن کے مال قربان ہو جائیں گے وہ قربان کر دیں گے, عزتیں قربان ہوں گی وہ قربان کر دیں گے, جانیں طلب کی جائیں گی وہ اپنی جانیں دے دیں گے. قاضی شرعی کی طرح حکومت وقت سے مصلحت نہیں کریں گے بلکہ حسین کی طرح سے اپنی گردنوں کو کٹا دیں گے. یہ امام کے ماننے والے وہ علماء کہ امام زمانہ سلام کر رہے ہیں کہ میں سلام کرتا ہوں ان علماء کے اوپر کہ جو میری محبت میں مارے جا رہے ہیں, یحرقون و یعذبون و یقتلون, میری محبت میں یہ لوگ مارے جا رہے ہیں, میری محبت میں یہ لوگ جلائے جا رہے ہیں, میری محبت میں یہ لوگ قتل کیے جا رہے ہیں, میری محبت میں یہ لوگ عذاب برداشت کر رہے ہیں. میں ان کو سلام کرتا ہوں, میں ان کے حق کو مانتا ہوں. تو یہ علماء با عمل کا مقام ہے, اور انہی علماء میں سے ایک عالم آقائے سید باقر صدر بھی تھے. گزشتہ تقریر میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج بھی آقائے باقر صدر کے سلسلے میں اپنی بے نظارتی کے ساتھ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے, اور اتنے سے مختصر سے وقت میں, اتنے مختصر سے وقت میں اتنی عظیم ہستی کے ساتھ انصاف کرنا یہ ناممکن ہے. کس طریقے سے اتنے مختصر سے وقت میں اس کی تعریف کی جائے کہ جس کی تعریف عالم وقت بھی کرتے ہیں, ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں تو 15 منٹ تک تعریف کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آقائے باقر صدر کی ذات, ان کی ہستی, ان کا مقام, اگر آپ نے اب تک کی گفتگو کو توجہ سے سنا تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ امام کا اصل مقصد یہ تھا کہ جہاں پر ایک طرف ظلم کے نمائندے ہوں, جہاں ایک طرف باطل کے نمائندے, وہاں میں اپنے دین کی صحیح تصویر پیش کرنے والے اپنے ایسے نمائندے چھوڑ جاؤں جو ہر دور میں ہماری سیرت پہ عمل کریں. ایک طرف اگر یزید اسپانی کی حکومت ہو رہی, ایک طرف اگر عراق میں وہ حکومت ہو رہی ہو جو ظلم اور جور میں اپنے سے پہلے کی تمام حکومتوں سے آگے بڑھ گئی ہو, تو دوسری طرف کردار اہل بیت سے عمل کرنے والے آقائے باقر صدر جیسی ہستیاں, ان کی مظلوم بہن بنت الہدیٰ جیسی ہستیاں, لبنان میں آقائے حسن شیرازی جیسی ہستیاں, ہماری بدقسمتی اور روایت یہ ہے کہ خدا جب کسی
قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس میں سے علم کو اٹھا لیتا ہے. کسی قوم پر اب جو عذاب آئے گا تو پیغمبر کی آمد کے بعد براہ راست عذاب خدا نازل نہیں کرے گا. خدا عذاب اس طرح نازل کرتا ہے کہ علم کو اٹھا لیتا ہے, اور علم کے اٹھانے سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. اس لیے جب روایت یہ ہے کہ جب علم اٹھے گا تو تمہارا بدترین آدمی تمہارے اوپر حاکم ہو جائے گا, تم اس کے خلاف بددعائیں کرو گے اور تمہاری کوئی بددعا قبول نہ کی جائے گی. تو خدا علم کو اٹھا لیتا ہے, اور علم کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیتا ہے, اور امت اور لوگ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ علماء کی شہادت کی خبریں سنتے ہیں. اور علماء کی شہادت کی خبریں جب سنتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ جملے کہہ اٹھتے ہیں کہ ارے یہ تو روز کا معمول بن کے رہ گیا ہے, روزانہ ہم کسی کی شہادت کی خبر سنتے رہتے ہیں. یہ لوگوں کی زبان پہ یہ جملے آنے لگتے ہیں. اس ایک سال میں علمی طور پر ہمیں کتنا نقصان پہنچا. آقا مرتضی مطہری ان ہستیوں میں سے ایک کے جو ایران کے انقلاب کی بنیاد آقا خمینی امام باقر ہی کی سیرت پہ عمل کیا تھا. وہ غضب سے بیٹھے تھے لیکن ایران کے گوشے گوشے میں اپنے جیسے ایسے عالم پہنچا دیے تھے کہ جن میں سے ہر ایک نے اپنے مقام پر خمینی کا کام کیا, بلکہ یہ کہیے کہ امام کا کام اپنے مقام پر ہر ایک نے انجام دیا. ان میں سے ایک مرتضی مطہری تھے جو ایران کے انقلاب کی اہم ترین ہستی تھے, جن کے بارے میں آقا خمینی نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ خمینی نے تمام زندگی کیا کیا ہے تو مطہری کو دیکھ لو, یہ خمینی کی تمام زندگی کا نتیجہ. اس کے بعد آقا باقر صدر اتنی عظیم ہستی آقا حسن شیرازی 10 یا 11 نامور علماء اس ایک سال کے درمیان ہم سے جدا ہو گئے. ہم ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے, ہم قاصر ہیں. نہ جب ہمارے پاس مدد کا حق اور اختیار تھا اس وقت ہم نے کچھ کیا, نہ اس وقت ہم کچھ کرنے کو تیار. لیکن کم از کم اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں, کم از کم ہم دنیا والوں کے سامنے اس بات کو پیش تو کر سکتے ہیں کہ ایران کے اندر کوئی عالم مرتا ہے تو ہم اسے ایرانی عالم نہیں سمجھتے, ہم اسے امام زمانہ کا نائب سمجھتے ہیں. عراق میں کوئی عالم شہید ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ عراق میں کوئی عالم شہید ہوا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے. لبنان میں کسی عالم کی شہادت واقع ہوتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارا گھر اپنے سرپرست سے محروم ہو گیا. ہمیں پورا یقین کہ ہم جس قسم کے جذبات کا اظہار کریں گے امام کی بارگاہ میں وہ جذبہ پہنچے گا. 1 منٹ رہ گیا ہے, گفتگو کا بالکل وقت نہیں, بس اسی اعلان کے ساتھ کہ آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ آپ کی جمعرات کو باغ زہرا کے اندر آیت اللہ باقر صدر کی شہادت کے سلسلے میں ایک جلسہ, اور در حقیقت صرف نام ہے آیت اللہ باقر صدر اور آیت اللہ حسن شیرازی کا. حقیقت میں اس ایک سال میں جتنے علماء ہمارے درمیان پہنچے یہ در حقیقت ہم سب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ اور عجیب اتفاق ہے یہ کہیے کہ مومن کا امتحان ہے کہ اسی رات کو شیطان بھی اپنا جلسہ جما کے بیٹھے گا ٹی وی کے اندر بھی, اور اسی رات کو امام زمانہ کا جلسہ بھی ہو رہا ہوگا باغ زہرا کے اندر. اب یہ مومنین کے اپنے ایمان پر ہے, ان کے اپنے انتخاب کے اوپر ہے کہ وہ جس طرف چاہے چلے جائیں. ہمیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ کربلا آتے ہوئے حسین کے ساتھی حسین کو چھوڑ کر اپنے سیاسی فوج میں گئے, اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ صبح عاشور ہر جیسا شخص یزید کی فوج کو چھوڑ کر امام کی فوج کے اندر آیا. تو مومن کے امتحان اور مومن کا ایمان ایسے ہی موقعوں پر جانچا جاتا ہے. باقاعدہ تفصیلی گفتگو علماء کرام اور اس جلسے میں کچھ ایسے علماء آ رہے ہیں جو براہ راست آقا باقر صدر کے شاگردوں میں, بلکہ اس جلسے کے مقررین میں ایک ایسے عالم ہیں جو آقا باقر صدر کے سب سے پہلے شاگرد تھے, اور سب سے پہلا درس باقر صدر نے انہیں کو دیا. تو آپ کو تفصیلی حالات تو وہاں سننے کو ملیں گے, لیکن اپنا دینی اور ایمانی فریضہ سمجھ کے اس میں شرکت کریں. اور 1 منٹ زیادہ ہونے والا ہے, بس ایک جملہ ہم کہہ دیں اور گفتگو ختم کریں. یہ وقت نہیں ہے جلسے کے بارے میں تفصیلی اعلان کا, لیکن بہرحال آپ حضرات ہر قسم کی خوشی سے تقاریب کو اس رات کو چھوڑ دیں. اس رات کو مختلف مقامات پر خوشی کی تقریبیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کا خیال کریں کہ اہل بیت کے گھروں میں اس رات کو ہم منایا جا رہا ہوگا. آپ خوشی کی تقاریب کے بدلے جلسے میں آئیے, اہل بیت یہاں پر آپ کی حاضری کو دیکھیں گے, اور یقیناً اہل بیت کے لیے اطمینان ہوگا کہ ہم نہیں ہیں لیکن ہمارے ماننے والے ہیں جو ہمارے نائب کا غم منا رہے ہیں. اور شاید اس جلسے میں
15 اور 16 مئی کو آقائے سید باقر صبر کے شہروں کی تاریخ مقرر کیے جانے کے بارے میں مشورے ہو رہے. اگر اس قسم کی کوئی تاریخ مقرر کر دی گئی تو اس جلسے میں شاید اعلان ہو جائے، ورنہ اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے اعلان آپ تک پہنچ جائے گا. کم از کم اس ایک جمعے کے دن اگر کوئی اجتماعی مجلس رکھی جاتی ہے تو آپ اپنی تمام پکنک، تمام رشتے داروں سے ملاقات، تمام قسم کی مصروفیات کر دیجیے. ایک وہ دن آقائے باقر صبر کے لیے وقف کر دیجیے، اور شاید یہ بھی اعلان ہو جائے کہ اگلا دن یعنی ہفتے کا دن تمام مومنین احتجاجی طور پر چھٹیاں کریں، ملازمت پر نہ جائیں، دکانیں بند رکھیں، کسی قسم کی کاروباری سرگرمی میں حصہ نہ لیں. تو اگر آپ کا ایمان آپ کو اجازت دیتا کہ آپ ایمان کی خوشنودی کے خاطر اپنی ایک دن کی روزی کو چھوڑ دیں تو آپ آگے نکل کر جتنا ہو سکے اتنا اس میں خود بھی حصہ لیجیے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے گا. لیکن تفصیل انشاءاللہ باغ زہرا کے اپنی شب جمعہ کے جلسے میں اور مومنین کرام کا ارادہ ہو رہا کہ اس جلسے کے اندر عراق اور ایران کے شہدا کی تصاویر کی نمائش بھی کی جائے.